رسول پر رونق فروز باوقار لائق صد عزت کریم علماء ذوی الاحترام جملہ حفاظ و قراء ائمہ مساجد مفتیان ذوی الاحترام صدر جلسہ نقیب جلسہ اور محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں جملہ سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگو قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنارے یا غوث اعظم ویزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم ویزنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہے کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب یہ جیسا تھا اس کو ویسے ہی رکھیں، اس کو اچھا نہ کریں، زیادہ خراب ہو گیا۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں سیرت کمیٹی کے تمام افراد کو اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے حضور کے ان تمام عاشقوں کو جنہوں نے انتھک کوششیں اور کاوشیں کرنے کے بعد اس محفل کو اس مقام تک پہنچایا کہ ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ مولا کریم تمام اراکین کمیٹی کو، بانیان جلسہ، ممبران کمیٹی اور جملہ عاشقان مصطفیٰ کو حضور کی ولادت کی خیرات عطا فرمائے۔ معزز حاضرین اکرام، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آپ نے مجھ سے پہلے
حضور کے ثنا خوانوں سے حضور کی نعتیں اور ملت کے خطبہ سے نصیحت آمیز گفتگو سنی ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس خاموشی سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ آپ جلسے میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ سے درود پاک کے لیے کہا جائے تو کنجوسی نہ کیا کریں۔ اگر بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ کے یہ احساس دلا دیا کریں کہ ہم بات سمجھ پا رہے ہیں۔ خیریت ہیں سارے لوگ؟ یہ کافی فاصلہ ہو گیا ہے۔ کبھی ہمارے یہاں جلسوں میں نے عمران بھائی کبھی اتنا بڑا فاصلہ نہیں دیکھا، تو لوگ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں مولوی سے ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ ہاں نہیں، آپ آ جائیں، اور اگر کوئی کرسی چھوڑ سکتا ہے تو ذرا سامنے کچھ لوگ آ کے بیٹھ جائیں۔ نہیں، باقی لوگ جو کرسی پہ وہ وہیں رہیں بھائی، باقی جو بغیر کرسی کے کافی لوگ ہیں ابھی جن کو جگہ نہیں ملی ہے وہ بیٹھ جائیں نا، تو ماشاءاللہ رابطہ بہتر ہو جائے گا۔ افضل بھائی جو جو کرسیوں پر ہیں وہ وہی بیٹھے رہیں، جنہیں کرسی نہیں مل سکی ہے کھڑے ہیں وہ آ کے یہاں بیٹھتے رہیں۔ اب ماشاءاللہ فاصلہ ختم ہو گیا، اب مجھے بات کرنے میں کافی آسانی ہو جائے گی، ہے نا افضل بھائی؟ یہ مجھے امید ہے جن کے بلے لگے ہیں یہ سارے کمیٹی والے لوگ ہوں گے، ایسا ہی ہے نا؟ انتظامیہ ہے نا؟ ہے؟ نہیں، جو میرے سامنے بیٹھے بھائی، جو دور ہیں یا جو باہر انتظام دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہوں گے، لیکن جو میرے سامنے بیٹھے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ خیریت ہے نا سارے لوگ؟ سارے خیریت ہیں؟ اللہ سلامت رکھے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سیرت کمیٹی کے اس نمایاں کارنامے کو کہ جو لوگ سال بھر میں دین متین کی خدمت کرتے ہیں یا خلق خدا کی خدمت میں لگے رہتے ہیں یا کوئی بھی عمدہ اور نمایاں کارنامہ انجام دیتے ہیں، اس منبر سے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ صدر حضرات کو بھی نوازا گیا اور مجھے بتایا گیا تھا کہ جو بچے غالباً اچھے میرٹ سے پاس ہوتے ہیں یا اچھے نمبر لاتے ہیں یا اچھے کارنامے انجام دیتے ہیں، اس تنظیم کی جانب سے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کمیٹی کو 100 سالہ عمر نصیب فرمائے، اور اس کمیٹی کے ذریعے ہماری قوم کے نونہالوں کو مزید محنت کے ساتھ کامیاب اور کامران ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اس سفر کا آغاز یہاں سے کروں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ تعلیم کا دور ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب جب آپ سر ہلا کے نہ دیں، خدا توفیق دے تو زبان ہلا کے دیں۔ یہ حضور کی محفل ہے، اور یاد رکھیے گا یہاں پہ کوئی یہ سوچ کے نہ بیٹھے سبحان اللہ کہنا چھوٹے لوگوں کا کام ہے، بڑے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ان کی توہین ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ بات باور کرا دوں کہ اس حضور کی محفل کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں جتنے چھوٹے ہو کے آؤ گے اتنے بڑے ہو کے واپس جاؤ گے۔ جتنے چھوٹے ہو کے بیٹھو گے اتنے بڑے ہو کے جاؤ گے، اور جتنے بڑے ہو کے بیٹھو گے اتنے چھوٹے ہو کے جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں جلسوں سے ملتا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر عقیدہ اور ڈھنگ اور سلیقہ نہ ہونا تو لوگ مدینے سے بھی خالی لوٹ آتے ہیں۔ ہاں جی، اور نیت اچھی ہونا
تو پھر جہاں ان کے نام کی محفل لگی ہو بیٹھ جایا کرو۔ وہ کہا تھا نا کسی نے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت سجا بیٹھے۔ بات حضور کی ہو نا تو پھر بیٹھو اور بھکاری بن کے بیٹھو، بھکاری بن کے بیٹھو، آقا بن کے نہیں۔ ہاں آپ علماء اہل سنت کو دیکھیے، شروع سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں تو بیچ بیچ میں داد بھی دے دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرم فرمائی۔ یہ جانتے ہیں، آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی اگر آپ سے بار بار کہہ رہا کہو سبحان اللہ تو وہ چھوٹا ہوگا، نہیں، یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ ہم حضور کے ماننے والے لوگ ہیں اور محفل حضور کی ہے، تو میں گزارش کروں گا جو چاہتا ہے نا کہ حضور خاص کرم کریں تو آج خاص بھکاری بن کے بیٹھے ان کی محفل میں۔ میں نے کہا تھا ورنہ لوگ مدینے سے بھی خالی لوٹ آتے ہیں، خالی کیا کئی بار تو لوگ جانے سے پہلے ہی لوٹ آتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے عقیدے کے بارے میں بتا دوں، میں سنی بریلوی ہوں۔ ہاں جی، اب جو ہضم کر سکتے ہیں وہی بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ عمران بھائی کدھر گئے؟ اچھا آپ ادھر بیٹھے ہیں اندھیرے میں، ٹھیک ہے نا۔ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ خدا سلامت رکھے سارے لوگوں کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کئی بار لوگ مدینہ شریف جانے سے پہلے ہی لوٹ آتے ہیں۔ وہ کہا تھا کسی نے، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں۔ اور یہ جتنے یہاں پہ عاشق بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس میں نہ کمیٹی کا کمال ہے، نہ ممبر والوں کا کمال ہے، اور نہ آپ نے کوئی کارنامہ انجام دیا جو یہاں گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یوں تو لاکھوں لوگ آج بھی ابھی بھی آپ کے شہر میں ہوں گے، لیکن احسان ہے آمینہ کے لال کا کہ اپنے ذکر کے لیے ہمارا اور آپ کا انتخاب کیا گیا۔ ہاں وہ چاہتے ہیں تو بستر سے اٹھا کے اپنی محفل میں بٹھا لیتے ہیں، اور اگر وہ نہ چاہے تو اپنی محفل سے اٹھا کے بستر پہ لوٹا دیتے ہیں۔ اگر یہ خیال آئے نا کہ جی یہ میرا کمال تھا اتنی رات بیٹھا رہا، تو یہ ذہن نشین کر لیجئے گا اور کان کھول کے سن لیجئے گا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار سارے بولے سرکار، پتہ لگنا چاہیے کہ حضور سب کے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں، جب محفل حضور کے نام کی لگا کرے نا تو پھر یہ کوشش نہ کیا کرو کوئی دھکا دے گا تب بولیں گے، اس لیے کہ ساری ٹوپی والے تمہارے نہیں ہیں۔ ذہن نشین کرنے، ہمارے کپڑے پہن کے، ہماری ٹوپی لگا کر کے وہ بھی آتے ہیں جن کا اس محفل سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، اور وہ یہاں سبحان اللہ کہنے نہیں آتے۔ سبحان اللہ اپنے حصے کی آپ کو کہنی ہے، سمجھ لیجئے گا، آپ کو کہنی ہے۔ وہ جو آتے ہیں نا یہاں پہ صرف یہ دیکھنے آتے ہیں کہ یہ قوم کتنی زندہ ہے اور کتنی مردہ ہے۔ یہ کیسے پتہ لگتا ہے؟ پتہ تب لگ جاتا ہے جب نام حضور کا آئے اور بندہ مردہ بن کے بیٹھا رہے، اور ممبر والے کہیں کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، تو پھر وہ کہے سبحان اللہ، تو وہ جا کے کہتا ٹینشن نہیں ہے، یہ قوم مردہ ہو چکی ہے، یہ تو اپنے رہبروں کے چیخنے سے بھی نہیں جاگ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں جب بات حضور کی آئے تو دیوانے ہو جایا کرو، دیوانے ہو جایا کرو۔ اور میں نے آج سے تقریباً 25 چل رہی ہے، 9 سال پہلے ایک احتجاجی جلوس میں کہا تھا، لوگ حیرت کرتے ہیں، کبھی کبھی سوچتے ہیں مولوی یہ کیا بات کر گیا۔ میں نے کہا جی میں پڑھا لکھا زیادہ نہیں، بس اتنا سمجھ لو حضور کے در کا ایک نوکر ہوں، اور میری باتیں دیوانگی سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں۔ مجھے عقل نہیں ہے لیکن حضور سے عشق کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے۔
میں ایک بات جانتا ہوں عمران بھائی، آج سے تقریباً 9 سال پہلے شاید جب میرا تقریر کا دور کا آغاز ہوا تھا تب کی بات ہے، تب میں نے ایک احتجاجی جلوس میں کہا تھا، میں نے کہا سنیں، کل جب حضور کی عظمت پہ پہرے کی بات آئے نا تو ضروری نہیں ہے سارے پگڑیاں باندھ کے آئیں، پہن کے آئیں۔ میں نے کہا تھا اسکول والے اپنی ڈریس میں آئیں، کھیتی کرنے والے اپنے کپڑوں میں آئیں، دکان پہ بیٹھنے والے اپنے کپڑوں میں آئیں، امامتیں کرنے والے اپنے کپڑوں میں نکلیں، مدرسہ پڑھانے والے اپنے لباس میں نکلیں، پڑھنے والے اپنے لباس میں نکلیں۔ کسی نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں، اسکول والے پینٹ میں آئیں، مدرسے والے کرتا پجامے میں آئیں اور آ کے حضور کی عظمت پہ پہرا دیں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ حضور سے پیار کرنے والے صرف کرتے والے نہیں ہیں بلکہ پینٹ والا بھی حضور سے پیار کیا کرتا ہے۔ جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ یہ شعر بہت پہلے لکھا گیا تھا لیکن ضرورت آج پڑ گئی ہے۔ یہ شعر بہت پہلے لکھا گیا تھا لیکن مجھے لگتا ہے اس کی ضرورت آج ہے۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔ یہ لکھا بہت پہلے گیا ہے لیکن آج اس کی ضرورت ہے۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ واہ 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 ہے جی۔ ہم اس شور کی بات نہیں کرتے جو روڈوں پہ وبیلا کیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں حضور کا نام اتنا لو اتنا لو اتنا لو اتنا لو کہ الگ سے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہ رہ جائے۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ۔ لیکن المیہ ہے ہماری قوم کا ایک المیہ ہے۔ حضور کی شان میں بات کہی جائے یا حضور کا شعر پڑھا جائے ان کی عظمت میں، تم ایسے گگو بن کے کہتا سبحان اللہ، اور جب بات اس کے پیر کی آئے تو کپڑے پھاڑ کے دے دیتا، ہاں ہاں میرے پیر کو کہہ دیا۔ میں کہتا ہوں سن او غیرت کر، تیرا پیر اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا پیر بغداد والا ہے۔ واہ 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 واہ۔ تیرا پیر اتنا بڑا نہیں جتنا نجف اشرف والا ہے، تیرا پیر اتنا بڑا نہیں جتنے مصطفیٰ کے 4 یار ہیں۔ اور سن، سارے پیر اپنی جگہ ہے، مدینے والا پیر اپنی جگہ ہے۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب حضرت۔ نہیں ہے یہ جو پوری زندگی جوا کھیلتا رہا، ابا کے مرنے کے ٹائم ابا نے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہا میری خلافت سنبھالنی ہے، پھر داڑھی رکھ کے پیر بن گیا، اس کے لیے بندہ کپڑا پھاڑ دیتا ہے۔ اور جو ہمارے لیے راتوں رات غاروں میں آنسو بہاتا رہا، بات اس کی آئے تو سوچتا سبحان اللہ کہنا ہے کہ نہیں کہنا، تیری مرضی ہے تو کہہ یا نہ کہہ۔ میں نے امام احمد رضا کو پڑھا ہے، میں نے عشق کے مفتی کو پڑھا ہے، اس نے کہا تھا جان ہے عشق مصطفیٰ۔ روز فضو کرے خدا۔ یہ مسئلہ سامنے والے ساتھ دے دے، باقی مرضی ہے ان لوگوں کی، آپ میرا ساتھ دے میں سفر کروں گا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، واہ واہ واہ، محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ سارے لوگ ساتھ ہیں، ہے نا؟ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ آمین۔ اور جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے خدا کرے آج کی رات کے صدقے سارے حضور کا مدینہ دیکھیں۔ آمین۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے۔ کس چیز کی؟ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے۔ میرا امام کہتا ہے وہ جو نہ تھے جنہیں یاد ہے وہ پڑھ لیں میرے ساتھ، اور یاد رکھیے گا جو ممبر سے بار بار آپ سے کہا جاتا ہے نا کہ پڑھیں پڑھیں پڑھیں، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا ہے کہ اگلا مصرع انہیں یاد نہیں آ رہا ہے یا ان کا دل نہیں لگ رہا ہے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ حضور کے ثنا خانوں میں جہاں پڑھنے والوں کا نام آئے وہاں سننے والوں کا بھی نام۔ بے شک بے شک، واہ 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 واہ، یہ یاد رکھیے گا، اس لیے بار بار کہا جاتا ہے آپ بھی پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جسے ہدایت کی بخشش پوری یاد ہو وہی ثنا خان کہلائے گا، جسے سامان بخشش پوری یاد ہو وہی ثنا خان کہلائے گا۔ نہیں، میں کہتا ہوں ایک مصرع جسے یاد ہے نا، سب سے اعلیٰ و اولیٰ
میں کہتا ہوں خالی اگر یہ مصرع بھی ایک یاد ہے نا، آپ اسی کو وظیفہ بنا لیجئے گا، اس لیے کہ قیامت میں جب حضور کی ثنا خوانی کے لیے حسان بلائے جائیں گے، ساتھ امام احمد رضا خان آئیں گے، تو جتنے نعت پڑھتے تھے ان کے پیچھے پیچھے سارے مصطفیٰ کے ثنا خوان۔ یاد رکھیے گا، میں آپ کو بتا دوں، اللہ کی بارگاہ میں دل دے کے جاتے ہیں، دل نہیں، دل دے کے جاتے ہیں۔ جملوں پہ میرے غور کریے گا، میں شاید بہت اچھی طرح سے آپ کو نہ سمجھا پاؤں، میرا بھی اپنا تھوڑا سا ایک اصول ہے اور میری مجبوری بھی ہے، درد اٹھتا ہے نہ جانے کہ کہاں اٹھتا ہے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں اٹھتا ہے نا، اور میری تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ یقین کریں مجھے آج گھر جانا تھا، میرے کئی دن ہو گئے تھے باہر نکلے ہوئے، اتنا پریشر ڈالا ہے، اتنا پریشر ڈالا عمران بھائی نے کہ میرے باپ کو راضی کر کے مجھے یہاں بلوائی لی، اور میں سوچ رہا ہوں جب آپ نے مجھے اتنا تھکایا تو کیوں نہ تھوڑے سے آپ بھی تھک جاؤ۔ اور سنیے گا، حضور کی محفل ہے، کچھ نہ کر سکو تو گلے بیٹھا لو بول بول کے، کچھ نہ کر سکو تو گلے بیٹھا۔ الیکشن ہوتا ہے یہاں بھی، اس الیکشن نے تو بیڑا غرق کر رکھا ہے، یہ کہانی ہو رہا ہے، ہوتا ہے الیکشن تو پھر کیا سارے چیخ کے کہتے ہیں جیتے گا بھائی جیتے گا، ہے نا، یہ جیتے گا وہ جیتے گا، اگلے دن گلا نہ بھی بیٹھا ہو نا تو اپنے کینڈیڈیٹ کے آگے بیٹھ کے نا زبردستی گلا بند کر کے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے اسے کیا ہو گیا، بولے اس نے کل پورے کونے کھونے میں آپ کے نام کا نعرہ لگایا، وہ کہتا ہے اسے ناشتے کا ایک ٹفن اور دے دو۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، آج اتنا حضور کو پکارنا، اتنا رب کی تسبیح بیان کرنا کہ گلا بیٹھ جائے۔ ماں کہے بیٹے کیا ہوا، کہنا امی آج حضور کے نام کی محفل لگی تھی، جو پیسے والے تھے وہ پیسے دے رہے تھے، میں مدینے والے کے نام پہ آواز لٹا کے آ گیا۔ کہیں تو کسی گنتی میں نام آ جائے، کہیں تو کسی گنتی میں نام آ جائے۔ میں چاہتا ہوں انشاءاللہ سارے اس طرح سنیں کہ حضور کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسے بھگا دو بیٹھا کے، میں کہتا ہوں وہابی بھی آئیں، چکڑالوی بھی، جبائی بھی، بابائی بھی، جس کی مرضی کرے بریلویوں کی محفل میں آ کے بیٹھے، کم سے کم یہ تو نہیں کہے گا کہ بریلوی گالی دیتے ہیں۔ کیوں؟ میں کہتا ہوں آئے ہماری محفل میں بیٹھے اور انصاف کا چشمہ لگائے، تعصب کی اینک ہٹائے، پوری محفل سنیں اور ایمانداری کے ساتھ سنیں۔ ہمارا وجدان کہتا ہے، ہمیں اپنی حقانیت پر اتنا یقین ہے، اپنی سچائی پہ اتنا بھروسہ ہے، سلام ہونے سے پہلے اسے کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھا۔ اللہ کریم کا شکر ہے، اس نے ہمیں میلاد والا بنایا، اس بات پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہی کم ہے۔ بے شک اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ زور سے کیا بنایا ہے؟ میلاد والا بنایا ہے۔ ایک جماعت ایسی بھی ہے جو ان کے میلاد کو شرک کہتی ہے، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں اپنے عمل سے لینا دینا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے وہ جو نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو زور سے جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ کائنات حضور کے صدقے میں بنائی گئی ہے، اور اگر بات کروں حضور کی میلاد کی تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں وہابی بھی محدث مانتے ہیں اور سنی بھی مانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس زمین پہ، جس بستی میں، جس محلے میں حضور کی میلاد کا، ولادت کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ ایک سال تک اس زمین پہ اپنے کرم کی بارشیں فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات میں اعلیٰ حضرت کی نہیں کر رہا ہوں، کبھی چڑھ کے کوئی کہنا وہ تو عاشق تھے کچھ بھی کہہ گئے، وہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے، یہ بھی سن لو، وہ عاشق بھی تھے اور پٹھان بھی تھے۔ ہاں جب عشق میں ہوتے تھے نا تو پتہ کیا کہتے تھے؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہلے کی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی،
چپ ہو رہا کہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا۔ آقا کہوں تجھے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ اور سبحان لیکن جب پٹھان بنتے تھے نا تو پھر بولتے تھے کل کے رضا ہے، خنجرے خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں۔ یہ تھی ان کی پٹھانی، وہ کچھ بھی نہیں بولتے تھے، وہ بہت سوچ سمجھ کے بولا کرتے تھے۔ محدث دہلوی کیا کہتے ہیں؟ جس زمین پہ حضور کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ 1 سال تک اس زمین پہ اپنے کرم کی بارشیں فرمایا کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور 1 سال تک اللہ اس زمین کو بلاؤں سے محفوظ فرما دیا کرتا ہے نا جی؟ ہو گئی اتنی بات، 1 سال تک اس زمین کو اللہ بلاؤں سے محفوظ فرما دیا کرتا ہے۔ یہ میرے حضور کی ولادت کی ذکر کی برکتیں ہیں۔ بتا اگر ذکر میں اتنی برکتیں ہیں تو پھر ولادت میں کتنی برکتیں رہی ہوں گی، بے شک بے شک۔ پھر ولادت میں کتنی برکتیں رہی ہوں گی۔ قرآن پاک کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شب قدر 1000 راتوں سے افضل ہے۔ بول دیں پیچھے والے بھی سبحان اللہ۔ شب قدر کب آتی ہے بتائیں گے؟ یہ آگے والے چھوڑ کے پیچھے والے بتائیں۔ شب قدر کب ہوتی ہے؟ اچھا مہینہ بتا دو، کون سے مہینے میں؟ کیا بات ہے، یہ والا محلہ بڑا پکا مسلمان لگ رہا ہے۔ ادھر والوں کو بات، بھئیہ 12 مہینوں میں 1 مہینہ رمضان کا بھی ہوتا ہے، آتا آپ کے یہاں وہ؟ تو یہ بول سکتے تھے نا، خالی کرسی پہ بیٹھ کے جگالنا ضروری نہیں۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ اچھے لوگوں کی قدر ہوئی ہے۔ بازار جانا، طوطے دیکھنا، طوطے جانتے ہیں نا، چونچ لال ہوتی ہے پورا، کیسا ہوتا ہے؟ بولے میں بلواؤں گا آپ سے، جب تک نہیں بولو کہ میرا مزاج نہیں بنے گا تقریر میں۔ پھر کیسا ہوتا ہے وہ؟ بڑا ہوتا ہے۔ دونوں طوطے 2 طرح کے ملیں گے، آپ ریٹ پوچھنا یہ طوطا کتنے کا، کہیں گے یہ طوطا 5000 کا ہے۔ اسی جیسا طوطا ایک اور ہوگا، کہ یہ کتنے کا، کہ یہ 150 روپے کا۔ پھر اس سے پوچھنا بھائی یہ 5 کا کیوں ہے اور یہ 150 روپے کا کیوں ہے؟ تو وہ کہے گا تجھے نہیں پتا ہے، یہ طوطا جو 5000 کا ہے نا یہ بولتا ہے، جو 5000 کا یہ طوطا بولتا ہے، اور جو 150 روپے کا یہ بولتا ہے۔ اب بتاؤ بولنے والے کی قیمت زیادہ ہے یا نہ بولنے والے کی؟ ہے نا؟ تو پھر بول کیوں نہیں رہے؟ 150 روپے والے کیا نہیں نا؟ تو پھر بولے میرے ساتھ نا، بولے ذرا سبحان اللہ۔ ایسے بھولتا رہا تو ہو گئی تقریر، میں بھول گیا میں کیا بتا رہا تھا۔ یاد ہے آپ کو میں کیا بتا رہا تھا؟ میرے نمبر والوں نے میرا ساتھ دیا، میں نے کہا تھا رمضان کا مہینہ۔ شب قدر کون سے مہینے میں آتی ہے؟ رمضان میں کہ محرم میں؟ دیکھا یہ کانفیڈنس چاہیے، کئی بار ڈر جاتے ہیں، سوچتے ہیں پتہ نہیں ہوتی ہوگی محرم میں بھی، ہے نا؟ تو رمضان میں آتی ہے نا شب قدر۔ قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے نا یہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ 365 راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر ہے، اور کہتے ہیں لیکن شب قدر سے بھی افضل رات حضور کی ولادت والی رات۔ بے شک بے شک۔ یہ محدث دہلوی کہہ رہے ہیں۔ ہاں کوئی مولوی اپنے گھر سے یہ نہ سمجھے میں کتاب اٹھا کے لائے ہوں، ہمارے گھر لال کتاب نہیں ہے۔ ہاں اور سنی بریلوی ہوتے ہی وہ ہیں جو بات حوالوں سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ شب قدر سے بھی افضل جو ہے نا حضور کی ولادت والی رات ہے۔ کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں ایسا ہی ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں شب قدر اس لیے افضل ہے کیونکہ قرآن آیا اس میں، اور 12ویں شب اس لیے افضل ہے کیونکہ اس میں صاحب قرآن ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں وہ آیا ہے جس میں قرآن ملا ہے، اس میں وہ آیا ہے، زندہ باد۔ اس میں وہ آیا ہے جس میں قرآن جس پہ نازل کیا گیا ہے وہ جلوہ گر ہو رہا ہے۔ اور شکر ادا کیا کرو اللہ نے حضور کا چاہنے والا امتی بنایا ہے، اس بات پہ شکریہ ادا کیا کرو۔
اس لیے کہ میں نہیں جانتا کہ یہاں کون کس محبت سے آیا بیٹھا ہوگا. میں نے پہلے ہی کہا تھا مسئلے دل کے ہوتے ہیں, دل کے ہوتے ہیں, اور لوگ اپنا اپنا مزاج بناتے ہیں. میں آج تک وہ بات نہیں بھولا جب سے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا. ایک بندہ بڑا غریب تھا, اس نے دیکھا کہ امیر حضور کا میلاد مناتے ہیں. اس نے ٹھانی کاش کبھی خدا مجھے بھی اتنی دولت دے کہ میں حضور کا میلاد مناؤں. اس نے نا پیسہ اکٹھا کر کے میلاد کے لیے اکٹھا کرنا شروع کر دیا. جب اکٹھا ہو گیا نا, اس نے کہا اس بار میلاد منائی جائے گی. صبح سے شام تک حضور کے نام کا لنگر چلایا اس نے. لوگ پوچھتے تھے اس سے بھائی زمیندار ہے؟ کہا نہیں. کہا ٹھیکیدار ہے؟ کہا نہیں. کہا بزنس مین ہے؟ کہا نہیں. کہا اتنی دولت؟ کہا کئی برسوں سے اکٹھی کر رہا تھا, کیونکہ حضور کا میلاد سجانے کی تمنا تھی. شام تک لنگر چلتا رہا. شام کو اس نے حضور کی میلاد کی تذکرے کی محفل سجا لی. جیسے آج بیٹھے نا, تو وہ جو دروازہ ہے نا مکان کا, اس کا دروازہ تھا, اس نے وہیں پٹھا بچھایا بیٹھ گیا, اور جو بھی آتا نا اس کے پیر کو یوں چھوتا اور چوم لیتا, پھر چھوتا پھر چوم لیتا. کسی نے کہا یار صبح سے اور ابھی یہ کر رہے تو سب کے پیر چوم رہا ہے. اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا. اس نے کہا تم نہیں جانتے ہو, میں یہاں آنے والوں کے پیر نہیں چوم رہا ہوں. مجھے علماء نے بتایا ہے جہاں حضور کے نام کی محفل سجتی ہے سرکار خود آیا کرتے ہیں. سرکار خود آیا کرتے ہیں. میں گیٹ پہ بیٹھ گیا ہوں, میں گناہگار بندہ, شاید حضور کو نہ پہچان سکوں. اس نے کہا کہ میں اس لیے بیٹھ گیا ہوں کہ دھوکے ہی سے سہی ہر ایک کو پیر کو چھوتا رہوں گا, چومتا کی رہوں گا. کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے آقا آئے میں پہچان نہ سکوں, سرکار آئے میں ان کو نہ پہچان سکوں. دھوکے ہی سے سہی میرا ہاتھ آقا کے قدموں تک پہنچ جائے اور ان کے قدموں کو بوسہ دینے کا شرف مل جائے. یہ کہہ کے روتا رہ گیا کہ محفل ختم ہو گئی. 8 دن کے بعد جو علماء اس کی محفل میں آئے تھے ان سے ملاقات ہوئی, قدم پکڑ کے لپٹ کے رویا اور کہا احسان آپ کا ہے, میرے بگڑے مقدر سبر گئے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا تم تو محفل کر کے آ گئے, جب میں لیٹا تھا میری قسمت جاگی, خواب میں حضور تشریف لائے تھے اور کہا تھا جا کے اعلان کر دے جتنے تیرے گھر آئے تھے خدا نے سب کو میلاد کے صدقے میں بخش ڈالا. دل کے ہوتے ہیں, دل کے. اگر دل میں جگہ نہ ہونا تو تم لاکھوں روپے لٹا لو, کچھ نہیں ہوتا. اور میں تو یہ کہتا ہوں میلاد کا دن آ جائے, پیسے بندے پہ نہ ہو, 10 روپے پڑے ہو نا, بسکٹ کا پیکٹ لے کے بانٹ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کے 10 بھگونے بریانی سے بھی شاید حضور اتنے راضی نہ ہو جتنے تیرے 10 روپے کی بسکٹ سے راضی ہو, کیونکہ وہ کوانٹیٹی نہیں, ہر چیز میں کوالٹی دیکھتے ہیں. اگر آپ خلوص سے کر رہے ہیں نا تو پھر حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوگا, حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. میرے سامنے بچے بھی بیٹھے ہوئے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے سامنے بیٹھے, اور بجا کتنا ہے؟ 12 بجنے کو ہے. کیا یہ بچے اب تک کتنی رات تک جاگتے تھے؟ آپ کہیں گے نہیں. آپ کہیں گے نہیں. میں کہوں کہ یہ بچہ جاگ کیوں رہا ہے؟ کیا آپ جلسے کے بعد اس کو 1 کلو بریانی دیں گے؟ کیوں افضل بھائی؟ 1000 روپے کا لفافہ دیں گے؟ نہیں نا. پھر کیوں بیٹھا ہے؟ کیوں بیٹھا ہے؟ تو بچہ بھی کہے گا یا رسول اللہ ایک ڈور ہے, ایک رشتہ ہے, ایک لگن ہے, ایک لو ہے, ایک چاہت ہے, جس نے بٹھا رکھا ہے. بتانا بیٹے کون سی چاہت ہے؟ وہ کہے گا صرف ایک لاجنا کا, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. بریانی کے لیے نہیں بیٹھا ہوں, یہاں میں پیسے کے لالچ میں نہیں بیٹھا ہوں. حضور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. آقا میں تو یہاں اس لیے بیٹھا ہوں, کاش وہ کرم کر دے اور میرے گھر تشریف لے آئے, میرے گھر تشریف لے آئے. اور سنو یہ فرق ہے حضور کے عشق میں اور دنیا والوں کے عشق میں. اگر کوئی حسین سے عشق کرتا ہے تو عقل والا کرتا ہے, کسی دانا سے عشق کرتا ہے تو عقل والا کرتا ہے, کسی امیر سے عشق کرتا ہے عقل والا کرتا ہے. اور یہ میرے حضور کی چوکھٹ ہے کہ جن سے عقل والے نہیں بلکہ جو عشق کر لیتا ہے وہی عقل مند ہو جایا کرتا. تبھی میرا امام کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ. نازے دوا نازے دوا اٹھائے. تم سارے سننی بیٹھے نا, کروٹ میں دیکھو بھئی اپنے کس کا ہاتھ نہیں اٹھائے, پھر نوٹس کر لو. سارے سننی ہے نا؟ ہاں جی. دعوت تو نہیں کھائی آج کل وہابی کی کسی کی؟
بھارتیوں کے ایک آدھ کپ چائے کا مولانا چل تو بولتا ہی رہتا ہے اسٹیج پہ، پینے دینا پڑوسی ہے دکان پہ، تمہیں کیا، تم جلسے میں آ کے یہی کہتے، تو میری بات سنو کان کھول کے میرے بھائی، ہمارا کسی بھی بدعقیدہ سے زمین کا جھگڑا نہیں، جائیداد کا جھگڑا نہیں، سمپتی یا کسی اور چیز کا جھگڑا نہیں، صرف اتنا سا جھگڑا ہے، حضور کو ایسے مانو جیسے ماننے کا حکم دیا گیا ہے، صرف اتنا سا جھگڑا، ایسے مانو جیسے ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں مولوی نہ اپنی بات کر جاتا ہے تو سنیں، مولوی اپنی نہیں، ان بدعقیدوں کا عقیدہ ہے معاذ اللہ نبی کے ماں باپ کافر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ سن لی اتنی بات، نبی کے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ کافر ہیں، اور ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صرف جنتی نہیں، اللہ نے انہیں مالک جنت بنایا ہے۔ ذرا خود سوچیں اور آپ فیصلہ کریں کہ جس نبی نے نا تیری میری گناہگار ماں کے قدموں کے نیچے جنت لا کے رکھ دی ہے، اس نبی کی اپنی ماں جنتی نہیں ہوگی تو پھر کس کی ماں جنتی ہوگی؟ تو پھر کس کی ماں جنتی ہوگی؟ جو یہ کہہ کے گیا ہے نا تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے، بتا اگر اس کا باپ جنتی نہیں تو پھر کس کا باپ جنتی ہوگا؟ کس کا باپ جنتی ہوگا؟ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں۔ غیرت آنی چاہیے، اللہ نے انہیں مالک ساتھ دے میرا مالک جنت بنایا۔ ارے بھائی ہاں باقی مشورے بعد میں ہو جائیں گے، تھوڑی بات سن لیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے انہیں مالک جنت بنایا۔ یہ ان لوگوں کو کافر کہتے، دو لوگ بتاؤ رب نے محبوب کو ہر اعتبار سے افضل بنایا ہے کہ نہیں؟ نسل میں اعلیٰ، خاندان میں اعلیٰ، گھرانے میں اعلیٰ، زمین میں اعلیٰ، معاشرے میں اعلیٰ، اخلاق میں اعلیٰ، عادات میں اعلیٰ، رتبے میں اعلیٰ، اتنا اعلیٰ اتنا اعلیٰ، کہا چل معراج آ مسجد اقصی، بن امام مقتدی کون؟ کہا تو امام رکھے گا، میرے سارے نبی ہاتھ باندھ کے تیرے مقتدی بنے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ سارے شکوک ختم کر لیجئے گا، آج ختم کر لیجئے گا۔ کہتے ہیں میلاد شرک ہے، کہتے ہیں صحابہ نے منایا، میں نے کہا اللہ کی قسم ہم جانتے ہیں صحابہ نے منایا، کیونکہ تمہیں میلاد سے کیا لگتا ہے؟ میلاد ہے کیا؟ حضور کی آمد کا تذکرہ، ان کے آنے کے حالات، ان کی شان، ان کی عظمت پہ گفتگو، اسی کو میلاد کہا جاتا ہے، اور یہ ہم ثابت کرنا جانتے ہیں، اور ثابت ہے تبھی ہم کرتے ہیں۔ مگر صحابہ تو چھوڑ، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ماں کا دودھ پیا ہے تو ایک نبی بتا دے جس نے میرے نبی کی آمد کا اعلان نہ کیا ہو۔ بے شک سچ ہے۔ ایک نبی بتا دے جس نے میرے نبی کی آمد کا اعلان نہ کیا ہو۔ وہ جاہل کہاں پڑھ کے آیا ہے؟ کہہ رہے ہم پڑھے لکھے ہیں۔ تم پڑھے لکھے نہیں بلکہ لکھے پڑھے ہو۔ پڑھے سمجھتے ہیں؟ پڑھے اتنے پڑھے کہ پڑھے ہی رہتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ یہ کہہ رہا پڑھے لکھے، جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری، ہے نا؟ کہہ رہا پڑھے لکھے نہیں بیٹے، تم پڑھے لکھے نہیں، تم لکھے پڑھے ہو، لکھے پڑھے ہو۔ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو یہ بات ہی نہیں کہتے، یہ بات ہی نہیں کہتے جو کہی جاتی ہے بات، یعنی نہیں میلاد شرک ہے۔ میں نے کہا ایک بتا دے جس نبی نے میرے حضور کی آمد کا اعلان نہ کیا ہو۔ اگر آنے سے پہلے یہ کہنا جائز ہے کہ وہ آنے والے ہیں تو پھر آنے کے بعد یہ کہنا جائز کیوں نہیں ہے کہ وہ آ گئے ہیں؟ اور اگلی بات میں کہنے لگا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ میلاد منانے والوں میں سے۔ کچھ دن پہلے ٹیچر ڈے نکلا ہے کہ نہیں؟ کیا ہوا تھا اس میں؟ یعنی ٹیچر ڈے جو نکلا تھا، میرے بچے آئے مجھ سے کہنے لگے جو کائنات کو سنوارنے کے لیے آیا، جس نے اقرا کہہ کر کے پوری کائنات کو علم سکھایا ہے، بے شک اس کا دن کیوں نہیں منایا جاتا ہے؟ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے لوگوں پر، حیرت ہوتی ہے۔ مدر ڈے منائے تب کوئی عیب نہیں ہوتا ہے، فادر ڈے منائے تب کوئی عیب نہیں
رقیق ہے. میں کہتا ہوں یہ سارے دن کیوں منا رکھے کو کہ ماں کو عزت دی جا رہی ہے, اس کا احترام سکھایا جا رہا ہے. میں نے کہا نا, ان کا دن بعد میں منایا جائے گا, پہلے اس کا دن مناؤ جس نے یہ کہا تھا الجنت تحت قدمی امہاتکم, جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے کے. میں نے کہا سن, اگر ماں کا دن منایا جائے گا تو اس سے پہلے مدینے والے مصطفیٰ کا دن منایا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب بہت خوب حضرت. یہ ناانصافی نہیں ہے, اور ناانصافی نہیں ہے. خدا کی قسم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. ساتھ ہے میرا, یہ پیسے لے جائیں اٹھا کر کے, اگر ٹینشن ہے کسی کو تو ان کا پیسہ ملے تو سارے خوش ہوتے ہے نا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو. محفل سے آواز آنی چاہیے, خدا سلامت رکھے ہے بھائی. وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو جہان ہے. جان ہے تو جہان ہے. نہ میری نبی کی ماں کا جواب ہے, نہ میرے نبی کے باپ کا جواب ہے. چھیڑ رہا ہوں بات, اللہ کرے ہضم ہو, اور ہضم اسی کو نہیں ہوگی جس کی رگوں کا خون حلالی نہیں ہوگا. سیدھی بات. پائے مورا لنگ نے سن کے خدا تنگ نے. ہم لنگڑے نہیں ہیں, اور اللہ کی کائنات چھوٹی نہیں ہے. عشق رسول کا سودا آپ خریدیں گے ٹھیک, ورنہ کہیں اور دکان لگا لیں گے. اس کے خریدار تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائیں گے. ہاں, خدا آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے, عمران بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے, کہنے لگے بھائی لانے کی ڈیوٹی بھی میری ہے, فلائٹ اڑنے تک بھی ڈیوٹی میری ہے. میں نے کہا جب تک میں نکل نہ جاؤں گا دیکھتی رہو گی. ایسی بھی ڈیوٹی اتنی سخت. خیر کوئی نہیں, سب کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں. حضور جس سے جو کام لے لیں. خدا سلامت رکھ کے میں سفر کا آغاز کر رہا ہوں. نبی کی ماں بھی لاجواب ہے, نبی کا باپ بھی لاجواب ہے, نبی کا باپ بھی, بولے ذرا زور سے, نبی کا باپ بھی لاجواب ہے. جانتے ہو عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ وہ ہیں جنہیں مکے کا یوسف کہا جاتا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے, سڑیندہ بھی ہے, کانا کترا بھی ہے, کہہ رہے ہیں اندہ احسان نبی ہماری طرح ہے. دل کرے اس کی دوسری بھی پھوڑ دے. ہاں, مچھیندے دنوں میں کہہ رہے ہیں نبی ہماری طرح ہے. نبی کے والد کی شان دے, انہیں مکے کا یوسف کہا جاتا تھا. اور اتنے حسین تھے, اتنے حسین تھے, جب نکلتے تھے تو بڑے بڑے حسین و محجبی ان کی راہ میں لائن لگا کے کھڑے رہتے تھے کہ ایک جھلک ان کا چہرہ دیکھنے کو مل جائے. لیکن جتنے حسین تھے اتنے غیرت والے بھی تھے, اتنے غیرت والے بھی تھے. جب چلتے تھے تو نظریں جھکا کے چلتے تھے. وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے, ہاں ہنسی وہ ہیں جو فتنے دبا کر چلے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں قطع ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نا. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. یا رسول اللہ. حضرت عبداللہ کہاں پیدا ہوئے؟ کیا بات ہے, سلامت ہے, بہت اچھا بولا آپ نے. کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف. اور نبی کی امی کہاں پیدا ہوئی؟ مدینہ شریف. مدینہ شریف سے میرے حضور کا بڑا گہرا تعلق ہے. حضور کا ننیحال بھی مدینہ, حضور کے والد کا ننیحال بھی مدینہ, اور حضور کے دادا کا ننیحال بھی مدینہ ہے. مدینہ اس لیے عطار ہم کو کیا ہے, جان و دل سے ہے پیارا, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. بے شک بے شک. ہے نا, خیریت ہے نا, ہضم کر لیجئے گا, تھوڑا سا کڑوا ہو گیا ہے. اگر ٹینشن ہو تو بعد میں مل لیجئے گا, انشاءاللہ واشنگ بھی برابر کر کے جاؤں گا. میں ادھار نہیں رکھتا ہوں کسی کا اپنے اوپر, خدا سلامت رکھے. ٹھیک ہے نا. تو حضور کا مدینہ شریف سے بڑا گہرا تعلق ہے. تو حضرت عبداللہ کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ تیزی تیزی سے بولیں یار, بڑی تیز چل رہی ہے. اور نبی کی امی کہاں پیدا ہو رہی ہیں؟ سلامت رہے, مدینہ شریف میں. حضرت عبداللہ مکے میں پیدا ہوئے نا, تو سن تو بات کرتا میلاد کہاں ہے. میں کہتا ہوں نبی کی چھوڑ, نبی کے ابا کا ذکر تو رہے زبور انجیل میں موجود تھا. حضرت عبداللہ کا ذکر بھی تو رہے زبور انجیل میں موجود ہے.
مکے میں پیدا ہوئے، یہود و نصارہ میں کھلبلی مچ گئی، بنی اسرائیل میں شور ہو گیا، کلو وہ آ گیا ہے۔ کہا کون؟ کہ جس کی گود میں آخری نبی آئے گا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا نبوت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کے بنی اسماعیل میں جانے والی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ آ گیا ہے جس کی گود میں آخری نبی آئے گا۔ کہا کیا نام ہے؟ کہا نام عبداللہ ہے۔ کہا پھر؟ کہا اب کیسے روکا جائے؟ تو کسی بے وقوف نے کہا کہ سنو، عبداللہ کو قتل کر دو، نہ ہوں گے عبداللہ اور نہ آئیں گے محمد رسول اللہ، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت عطا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، بول دو یار، جسے روشن کہا کرنا کیا ہے؟ کہا بندہ بھیجو، گردن کٹوا دو۔ کلر بلایا گیا، پیسے لے کے قتل کرنے والے۔ اس نے پوچھا کیا دو گے؟ کہا تیری ساتھ انتظام۔ اتنا کہ اگر تو خیریت سے لوٹ آیا سر لے کے تو 100 اونٹ سرخ تجھے دیے جائیں گے۔ ایک اونٹ سرخ کیسا تھا معلوم ہے؟ آج کی 10 ٹیرا سے بڑا ایک اونٹ ہوتا تھا۔ آج 10 ٹیرا والے 10 چکا والے کتنا قیمتی نہیں ہوتے ہیں 10 جتنا اس وقت کا سرخ اونٹ قیمتی ہوتا ہے۔ بے شک انہوں نے کہا 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس نے کہا انعام اتنا بڑا ہے تو کام کتنا بڑا ہے؟ کام بتاؤ۔ کہا بچے کا سر لانا ہے۔ سر کو جانے لگا، کہنے لگے بچے کا سر اتنا بڑا انعام ہے، خطرے کا سودا لگ رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا کہاں ملے گا؟ کہا مکے کی زمین پہ۔ یہ کدھر ہے؟ کہا یہ پہاڑیوں کے بیچ کی ایک وادی ہے، وہاں کھجوریں لگتی ہیں۔ اس نے کہا بس، کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ اس نے سفر طے کیا، سفر طے کرتے کرتے مکہ آیا۔ مکے میں آیا، کدھر جاؤں تو سب جو لوگ باہر سے پردیس سے آتے سیدھے حرم شریف آیا کرتے تھے۔ آیا حرم شریف میں بچے کھیل رہے تھے، اس نے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے سوچا کس سے پوچھوں۔ جانتے ہو جو آخر میں نظر جا کے ٹکی نا، وہ کسی اور پہ نہیں حضرت عبداللہ کے چہرے پہ جا کے پڑ جاتی ہے۔ چہرہ دیکھ کے کہتا ہے یہی بچہ سب سے اچھا لگ رہا ہے، شاید یہ میرے کام آئے گا۔ اس نے حضرت عبداللہ کی طرف اشارہ کیا، حضرت عبداللہ دوڑ کے آئے۔ آپ نے دیکھا کیا بات ہے؟ کہا پردیسی ہوں۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا مجھے ایک بچے کی تلاش ہے۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا مجھے عبداللہ چاہیے۔ آپ کہتے کیا کرے گا عبداللہ کا؟ کہا یہ راز کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں وعدہ کرتا ہوں راز کسی سے کھولوں گا نہیں، بتا دے جو راز کے راز ہی ہو کے رہ جائے گا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ خاندان ہاشم کے بچے کا اخلاق دیکھیے۔ میرے نبی کے والد 6 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں جا زبان دے دی، جو کہے گا وہ راز رکھا جائے گا، راز کو راز بنا کے رکھا جائے گا۔ یہ حضرت عبداللہ کہہ رہے ہیں، اور بھروسہ بھی کتنا تھا خاندان بنو ہاشم کے اس بچے پر۔ اس آنے والے پردیسی نے دیکھا بچے نے وعدہ کیا کہ کہا بتاؤ کہ نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا آئے کیوں ہو؟ کہا مجھے عبداللہ کا سر لینا ہے اس لیے آیا۔ بھائی یہ روک دیجئے، مہربانی کریں، میں تقریر کرنے آیا ہوں، تماشا نہیں۔ ڈسٹرب ہوتا ہے نا پھر میں نہیں بول پاؤں گا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، ٹھیک ہے جی؟ جسے ضرورت ہو اٹھ کے جا کے لے لیں، یہ میرے بڑے خاص لوگ بیٹھائے ہوئے، انہیں نہ اٹھایا جائے، ہے نا؟ کم نہ سمجھیے، بڑے خاص بندے جو میں نے بیٹھائے آگے۔ خدا سلامت رکھے آپ لوگوں کو۔ کہا کہ سر لینا اس کا۔ تو حضرت عبداللہ نے کچھ نہیں کہا، کہنے لگے بھوکے لگ رہے ہو، بہت سوکھے، پانی بھی نہیں پیا ہے۔ کہنے لگے بیٹھیے میں بھی آیا۔ اس کو ڈر لگا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں وہ کرنے جا رہا ہوں جو میرے خاندان کا اصول رہا ہے۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ۔ حضرت عبداللہ عمر شریف کتنی ہے؟ 6 سال۔ ایک ہاتھ میں کھجور کا پیالہ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر کے آئے، کھجوریں کھلائیں، پانی پلایا۔ جب پی چکے نا، کہنے لگے یار ایک بات بتانا، اگر بچے کا سر نہ لے گا تو تیرا کیا چلا جائے گا؟ اس نے کہا انعام اتنا بڑا ہے میں خالی نہیں جانا چاہتا۔ کہنے لگے اگر بچے کا سر لے گا تجھے نہیں لگتا اس کے خاندان والے روئیں گے؟ کہا روئیں تو بلا سرو، لیکن میری تو نسلوں کا کام ہو جائے گا نا۔ تو آگے بڑھ کے کہنے لگے لے چل میرے ہی سر کاٹ لے، میرے ہی سر کاٹ لے۔ اس نے کہا نہ یار میں تیرا سر کیوں کاٹوں، تو پردیس میں میرا ہمدرد بنائے۔ فرمانے لگے جس عبداللہ کی تجھے تلاش ہے نا وہ کوئی اور نہیں تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے، واہ 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 واہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اس نے اتنا سنا چیخ نکل گئی، کہا یہ جانتا تھا میں قاتل ہوں، یہ جانتا تھا کہ میں سر لینے آیا ہوں، لیکن گھر گیا کھانے کا سامان لایا، ساتھ اپنے کسی کو مدد کے لیے نہیں لایا۔ اس نے تلوار نکالی، قدموں پہ رکھ دی، کہا معاف کر دے میں سر لینے آیا تھا، سر دے کے جا رہا ہوں۔ کہا ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ کہا میں جان گیا اگر عبداللہ کا کردار ایسا ہے تو محمد رسول اللہ کا کردار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
کی امی پہ بھی ڈالنا ہے نا. اور سنو یہ بات میں نے کیوں چھیڑی ہے, کوئی میرے باپ کا تذکرہ کرے, یقین کریں عمران بھائی مجھے بتاتے ہوئے آیا آپ کے والد سے بات ہوئی, وہ ایسے وہ ایسے, میں اندر بڑا خوش ہو رہا تھا, کہہ رہا تھا شکر ہے اللہ نے مجھے ایسا باپ دیا ہے نا. میرے باپ کا ذکر ہو میں خوش ہوتا ہوں, آپ کے باپ کا ذکر ہو آپ خوش ہوں گے. میں نے حضور کے امی ابو کا ذکر چھیڑ دیا ہے, مدینے والا مسکرانے لگ جائے. بے شک واہ واہ واہ, بہت خوب. تاکہ ان کے والدین کا ذکر کریں, حضور راضی ہو جائیں, حضور راضی ہو جائیں. یہ نبی کے والد ہیں حضرت عبداللہ, اور بات کروں نا نبی کی امی حضرت آمینہ کی. ہاں نبی کی امی حضرت آمینہ. افضل بھائی کوئی بھی بات ہونا مجھے آ کے بتا دیجئے گا. ہاں نبی کی امی حضرت آمینہ. عمر شریف کتنی ہے ابھی؟ ان کی بھی عمر 5 یا 6 برس. کتنی؟ 5 یا 6 برس. 5-6 برس. اس دور میں ایک سودا نامی کاہنہ تھی. تو یہ سودا کون تھی؟ یہ سودا وہ ہے جب پیدا ہوئی نا بڑی کالی تھی. گھر کے غلام نے آ کے کہا آقا بچی آئی آپ کے گھر, رنگ کی بڑی کالی ہے, دیکھنا چاہیں گے؟ اس نے کہا اس دور میں کوئی خوبصورت بچی کو نہیں دیکھنا چاہتا, تو مجھے کالی دکھا رہا ہے. کہا جاؤ اس کو لے جا کے وہیں سے وہیں قتل کر دے. یہ اس دور کی بات ہے. وہ بندہ گیا لے کر کے لٹایا, تلوار نکالی, سر کاٹنا چاہتا تھا, آواز آئی سر نہ کاٹ, چھوڑ دے اسے. اس نے دیکھا شاید کسی نے کچھ کہا, نہیں یہ دیکھا کوئی نہیں. پھر اس نے تلوار اٹھائی, پھر یہی آواز, پھر سوچا شاید کان کی بجی ہوگی میرے کان میں یہ آواز. اس نے تیسری بار تلوار اٹھائی, آواز آئی ظالم قتل نہ کر, اگر تو نہیں پال سکتا تو چھوڑ دے, ہم اپنے کرم سے پال کے دکھا دیں گے. اس غلام نے سوچا شاید بچی عظمت والی ہے جو اسے بچایا جا رہا. وہ لے گیا بچی کو, وہ لے جا کے اس نے پالا. پھر اس نے تعلیم حاصل کی, وہ توراہ زبور انجیل کی اتنی بڑی عالمہ بنی کہ وہ ہتھیلی دیکھ کر کے لکیریں دیکھ کے یہ بتا دیتی تھی کہ کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے. اگر کسی شہر سے گزرتی اعلان کر دیا جاتا سودا آ رکھی ہے, اپنی تقدیر دکھا لو, اپنے نصیبے کا پتہ لے لو. ہاتھ دیکھ کے کہتی تھی تیرے نصیب میں یہ لکھا ہے, تیرے نصیب میں یہ لکھا ہے. لیکن اتفاق سے ایک دن اس کا گزر نبی کی امی کے مدینے سے ہونے لگ جاتا ہے. مدینے میں اعلان ہو جاتا ہے سودا آ رکھی ہے. آج عورتیں بچے بوڑھے اپنے ہاتھ دکھا کر کے نصیبیں پتہ کریں. لائن لگ گئی ہے لوگوں کی. جب لوگ اپنے نصیبیں پوچھ رہے تھے, لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ یہ سنا رکھی تھی لکیریں دیکھ کر کے. دور نبی کی امی 6 سال کی عمر میں کھڑی ہے. کسی خاتون نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا او آمینہ تو اپنا ہاتھ نہیں دکھائے گی. کہا کس لیے؟ کہا تو بھی تو پوچھ تیری تقدیر میں کیا ہے. حضرت آمینہ نے کہا کہ جن کا بھروسہ خدا پہ ہوتا ہے وہ لکیریں نہیں دیکھا کرتے ہیں, مجھے نہیں چاہیے. یہ کہہ کے چپ ہو گئی. اس خاتون نے کہا تھا آمینہ تجھے تو نہیں چاہیے لیکن ہمیں پوچھنا ہے. کہا کس لیے؟ کہا تیرے جیسی کوئی بچی نہیں دیکھی ہے, تیرا انداز نرالا ہے, تیرا طریقہ نرالا ہے. تو رہتی عورتوں میں ہے لیکن جدا رہتی ہے, رہتی بچیوں میں ہے, تیرا طریقہ الگ ہے. چل تو سکی دیکھیں تو ہے کون. جب ہاتھ پکڑ کے حضرت آمینہ کا وہ خاتون اس سودا کے پاس لائی ہے, جیسی سودا کے سامنے نبی کی امی کی ہتھیلی لائی گئی ہے, حضرت آمینہ نے جیسے کہ ہاتھ یوں کیا ہے. اب سودا کے ماتھے پہ پسینہ ہے, کبھی آمینہ کا چہرہ دیکھ رہی ہے, کبھی آسمان دیکھ رہی ہے, پسینہ صاف کرتی جا رہی ہے. کسی نے کہا تھا سودا جو بھی تیرے سامنے آیا ہے تو نے نگاہ ڈالتے کی اس کی لکیریں پڑھ لی ہے. آخر آمینہ کے ہاتھ میں ایسا کیا ہے جو تو بول نہیں رکھی ہے, تیرے ماتھے پہ پسینہ کیا ہے. اس نے کہا تھا پیچھے ہٹ جاؤ, جو میں اس کی ہتھیلی میں دیکھ رہی ہوں آج تک کسی ہاتھ میں نہیں دیکھا ہے. کہا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا اس کی لکیریں بتا رکھی ہے ہاتھی النذیرہ او ولادت النذیرہ, یا تو یہ خود نبی بنے گی یا نبیوں کے امام کی ماں بنے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا تو یہ خود نبی بنے گی یا نبیوں کے امام کی ماں بنے گی. زور سے نبیوں کے امام کی. اور یہ میلاد نہیں تو کیا ہے؟ اگر یہ میلاد نہیں تو پھر کیا ہے؟ بے شک یہ ہی میلاد ہے. اور اب سمجھ میں آیا رب نے سودا کو بچایا کیوں تھا؟ کیونکہ اس سے محبوب کے آنے کا اعلان کرانا تھا. بے شک بے شک. پتہ چلا جو میلاد منایا کرتے گئے وہ مٹائے نہیں جاتے.
میلاد منانے والے مٹائے نہیں جاتے زور سے مٹائے نہیں جاتے نہیں جاتے ہیں، میلاد منانے والے بچائے جاتے ہیں، ہے نا؟ پھر ہم کیوں نہ کہیں نعت خوانی، موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، اجی قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے ہیں، جائیں گے قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے ہیں۔ اور میرا امام تو کھل کے کہہ گیا ڈنکے کی چوٹ پہ حشر تک ڈالیں گے، روک کے دکھا حشر تک ڈالیں گے، ماں کا دودھ پیا رستے میں حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش ماں نے دودھ پلایا تو آئی لو محمد ہٹا کے دکھا، ہم تو حشر تک ڈالیں گے، حشر تک ڈالیں گے، اگر 56 انچ کا سینہ ہے تو روک کے دکھانا، حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں۔ کیا بات ہے، جیو سلامت رہو میرے بھائی، مرحبا مرحبا، خدا سلامت رکھے۔ یہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے، یہ میلاد اور اصلی میلاد پڑھوں اور آگے کو ہے نا، سوئی 12:15 کے بار پہنچ گئی ہے نا، ابھی تھکے تو نہیں ہے نا؟ جتنے تھک گئے وہ بولتے ذرا یا رسول اللہ، خدا سلامت رکھے جنہوں نے لفظ یا رسول اللہ کی لاج بچائی، تھکے بھی نہیں ہے پھر بھی بولے کہ ہمیں تھکا ہوا ہونا گوارا ہے، لیکن حضور کا نام چھوڑنا گوارا نہیں۔ اب ذرا سارے بول دینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، شجرہ بھی پڑھنا ہے، ہاں حکم ہوا ہے کہ مجھے شجرہ بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے باپ کا نہیں، رسول پاک کا شجرہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ رسول پاک کا شجرہ پڑھنا ہے، لیکن ایسے نہیں پڑھوں گا، ذرا دل سے بولو سبحان اللہ۔ پھر میں شعر کہوں وہ جو نہ تھے وہ جو نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ کہتے ہیں نبی کے ماں باپ جاننا نہیں، میرا نبی کیا کہتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے نور کو، اللہ نے میرے نور کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا، اور اصول ہے قدرت خداوندی، یہ اصول خداوندی ہے کہ جس نسل سے اللہ کسی نبی کو پیدا کرتا ہے نا، اس پوری نسل کو اللہ شرک اور زنا سے صاف اور پاک رکھتا ہے، یہ قانون خداوندی ہے۔ جس نسل میں نبی آنا ہے نا، اس پوری نسل میں اوپر تک نہ کوئی مشرک ہوگا اور نہ کوئی زنا جیسے گھنونے عمل میں ملوث ہوگا، بے شک یہ اللہ نے حفاظت فرمائی ہے۔ لیکن یہ دو ٹانگوں کا جانور کہہ رہا ہے کیوں معاذ اللہ جہنمی ہے، میں پھر کہوں گا مقدر ہے اللہ نے امام احمد رضا ہمارے حصے میں لکھے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے نا تو شاید ہم بھی پتہ نہیں کدھر کہہ کے حق ہے حق ہے حق ہے، مار کے لیٹ گئے ہوتے۔ ہاں یہ تو احسان ہے میرے امام کا ہے، انہوں نے کہا تھا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ، آج امت روز فجر بات کہتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ، سامنے والے سیدی اعلیٰ حضرت پہ، اور زور سے سیدی اعلیٰ حضرت پہ، لاکھوں سلام، سلام احسان اللہ نے حضرت میں عطا کیا، انہی کی دہن ہے، جہاں جہاں حضرت کا نعرہ لگتا ہے وہاں میلاد دھوم دھام سے منائی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ دھوم دھام سے میلاد حضور کا ہندوستان میں منایا جاتا ہے، بے شک کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کا ملک ہے، اور آج بھی میرا امام یہیں پہ لیٹا ہوا، ابر رحمت تیری مرقد پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں گے امیر کارواں تجھ پر۔ میں حضور کا شجرہ پڑھوں ذرا بول دیں سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں بولو گے آپ، یہاں بٹھا لوں آپ، بولو پھر اتنی زور سے بولو، اور میں بتا دوں کھانا میں ابھی ختم نہیں کروں گا، میں میلاد پڑھانا شروع کر رہا ہوں، کیا شروع کر رہا ہوں؟ میلاد پڑھ رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا، میں میلاد پڑھ رہا ہوں حضور کا، اللہ کرے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں اور ہونے انشاءاللہ، بولے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، میرا ہاتھ کا اشارہ ہونا تو سمجھ لینا مولوی کی سانس اٹک رہی
ایسے جب میں کروں سمجھے نا مولوی کی سانس اٹک رہی ہے, مولوی سانس لینا چاہ رہا ہے, آپ کو زور سے سبحان اللہ کہہ دینا تھا. آپ زور سے سبحان اللہ کہو گے, اس کی آڑ میں سانس لے لوں گا, اللہ راضی ہوگا, آپ کو نیکی مل جائے گی اور مجھے سانس مل جائے گی. بات صاف ستھری اچھی رہتی ہے. دیکھے تو نیکی بھی نہیں کرا. ٹھیک ہے نا, کتنی زور سے بولیں گے سبحان اللہ, ذرا بول کے دکھا. سامنے والے لوگ جو ہے نا یہ ڈسپلے کے مانند ہے. ڈسپلے اچھی ہوتی ہے تو پوری مارکیٹ اچھی لگتی ہے, اور ڈسپلے خراب ہونا سارا ہی مال چائنا کا لگنے لگتا ہے نا. تو پھر آپ سامنے والے لوگ ہیں نا, تو میرا ساتھ دے اور بولے ذرا سبحان اللہ. تھوڑا سا اس کو آواز دے دو کیونکہ مجھے محنت کرنا ہے اور زیادہ, اور اتنی زور سے سبحان اللہ کہنا کہ 1 گرام پسینہ آپ کو بھی آ جائے. ٹھیک ہے نا, میں بھی جنت کے لیے آیا ہوں, آپ بھی جنت کے لیے بیٹھے. تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے, تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ذہن ڈائیورٹ کر دیے گئے یہ کہہ کر کے کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. تو اب ہر بندہ شرابی بھی سوچ رہا ہے کہ مجھے دیکھ کے جہنم بجھے گی, جواری بھی سوچ رہا ہے مجھے دیکھ کے بجھ جائے گی جہنم. جہنم ہے وہ تمہارے گھر کا چولہا نہیں ہے. مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا پسینہ آتا کسے ہے. دھوکے میں نہ رہنا, دھوکے میں نہ رہنا. نہیں چاہیے ہمیں جنت. کون سی جنت, کیسی جنت؟ نبی کہتا میرے دیوانوں جب بھی ہاتھ اٹھیں اللہ سے جنت مانگا کرو, جنت مانگا کرو. کیوں؟ حضور فرماتے ہیں جب بندہ 3 بار کہتا ہے نا اللہ جنت دے جنت دے, تو جنت خود کہتی ہے مالک مجھے اس کے نصیب میں لکھ دے. کتنے ہیکڑ ہو گئے, ہم کہہ رہے ہیں مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ, اور میرا نبی غار میں رو کے کہہ رہا اللہ میری امت کو بچا لینا, میری امت کو بچا لینا. یہ کہہ رہا جنت نہیں چاہیے, اور حضور راتوں کو رو رو کے کہتے ہیں اللہ میری امت کو جنت دے دے, میری امت کو جنت دے دے. یہ ہیکڑی کہاں سے آ گئی؟ یہ عادت شیطان نے ذہنوں میں ڈال دی ہے, ذہنوں میں ڈال دی ہے. بھائی سارے جنت کے طلبگار رہا کرو, حضور کا صدقہ دے کے جنت مانگا کرو, مانگا کرو اللہ سے جنت مانگا کرو. ٹھیک ہے نا, اتنی زور سے سبحان اللہ کو تھوڑا سا پسینہ آ جائے, اور اللہ راضی ہو, سب کو اللہ جنتی بنا دے. اور کیا بعید ہے یار, امیر کے بیٹا پیدا ہو, اس کی خیرات بٹتی ہے تو سارے نوازے جاتے. رب کا محبوب آیا ہے, ان کی خیرات بٹ رہی ہے, تو خالی کون جا سکتا, خالی کون جا سکتا؟ بولے دار سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, کئی مولویوں کو زکام ہوا شجرے کو لے کر, شکر ہے میں بریلوی ہوں, مائک پہ چینچے کرنے سے کچھ نہیں, سامنے آ کے بیٹھ چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا دے تو بات کر. ٹھیک ہے نا, میں حضور کا شجرہ پڑھ لوں, آپ میرا ساتھ دیں, سامنے والے بولیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیچھے والے بول سکتے ہیں کیا بات ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل شروع ہو رہی ہے. 1 گھنٹہ بڑھا دوں, 2 گھنٹے بڑھا دوں. کئی دن سے گھر کر نکلا ہوا ہے, بچوں سے جا کے ملنے دو. نا ایسا نہ کرو, کسی کو اتنا نہ چاہو کہ دم نکل جائے. ٹھیک ہے نا, اصول کرو. ٹھیک, اب ذرا میرا ساتھ دے, بولے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان. سبحان اللہ. دیکھو آج تک تم نے موبائلوں میں سنا, سامنے سے سن لو, پھر موبائل لے کے میرے سامنے ایسے کر رہے ہو, ہے نا. ایسا نہ کرو, تھوڑا سا انصاف کرو میرے ساتھ. اور موبائلوں میں تو ہو رہو کہ موبائلوں میں دیکھ لینا. ٹھیک ہے نا, آپ میرا ساتھ دے دیں, خالی بول دیں سبحان اللہ. مولوی کی تھکن بریانی مرغے قورمے چکن سے نہیں اترتی ہے, ہماری تھکن تو سبحان اللہ سے اتر جائے. اتنی زور سے سبحان اللہ کہنا کہ اس سبحان اللہ کا اثر میرے گھر تک کام کرتا رہے. کل جلسے والوں سے میں اگلے دن کی سبحان اللہ ادھار لے لوں, ہے نا. کھا پی کے آئیں کہ لنگر کے سارے آئیں, پہلے کھا کے بیٹھے, ہضم تو نہیں ہو گیا کہ دوبارہ بھوک لگ رہی ہے, پھر آواز میں نکل رہی ہے. دعوتوں کا بھی الگ مسئلہ ہے, پتہ چل جائے بریانی ہے نا تو چورن جیب میں لے کے چل رہا ہے, پتہ نہیں چٹپٹی ہو کہ نہیں ہو. ہاں حضرت چیک کیا, تھیلا ہاتھ میں, اس میں کیا لایا؟ پانی کی بوتل, تاکہ کہ حلقمہ نہ اٹک جائے. ساری تیاری لے کے بندہ کل چل رہا ہے. تو ایڈوانس میں چورن کھا لیتے ہیں, اتنا تو نہیں کھایا کہ سبحان اللہ کہنے کی طاقت نہ رہی اور ختم ہو گیا مسئلہ. جن کا پیٹ بھرا ہو ذرا بول دے سبحان اللہ, ہے وہ بتا دو کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے, تیرا پانی الاول فالاول الاقرب فالاقرب. فرمایا گا جو دنیا میں علماء کے قریب بیٹھے گا اللہ اسے جنت میں حبیب کے قریب بیٹھائے گا. علماء کے قریب
بیٹھے انشاءاللہ جنت میں بھی قریب حضور کے بیٹھے آپ قریب ہے تو حق زیادہ ہے آپ کا یہ سبحان اللہ کہنے کا اور ویسے بھی آپ زمیندار ہو وہ تو بیچارے چیئرمین ہیں وہ تو 5 سال کے لیے ہیں زمیندار آخری سانس تک کے لیے ہوتا ہے پسند ہے اپنی اپنی مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں بیٹھنے کے لیے سب سے اچھی جگہ زمین ہوتی ہے اس لیے کہ جو اس پہ بیٹھتا ہے وہ کبھی گرا نہیں کرتا ہے تو ہم کون ہیں زمیندار ہیں تو زمیندار کی ڈیوٹی زیادہ ہے یہ سارے چوکیدار ہیں میں بھی چوکیدار آپ سو چیئرمینی کے لیے وہ ہیں آپ کی چوکیداری کے لیے ہم اور اعلیٰ حضرت ہمیں سکھا کے سونا جنگل یہی تو چوکیداری ہے تو باقی کتے تھوڑی حقانے ہمیں کسی کے دروازے کے یہ ہے سونا جنگل رات اندھیری سائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی یہ چوکیداری ہے ادھر ٹھیک ہے نا تو پھر ساتھ دیں اور اتنی زور سے بولیں کہ گلا بیٹھے پھر امی کہ کدھر کے نا آواز حضور کو دے آیا ہے نا اور زور سے بولو سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے انس انس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمکنے کلام لمکنے کلام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلحات زلحات کے بیٹے شالک شالک کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوا راوا کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخل ناخل کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے رہی یاد آگئی بیچ میں روک کے پھر کم نئی بات ہے کسی نے شفلی تانوی سے کہا حضور کا میلاد سنا دو تو جو ان کا حکیم الامت ہے نا جنہیں اپنا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اعلیٰ حضرت تو معلوم وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں حضور کا میلاد سنانے کے لیے فضیلت پہ روایت یاد ہونا چاہیے مجھے ان کی فضیلت اور ولادت پہ کوئی روایت یاد نہیں ان کا گرو گھنٹال کہہ رہا ہے میں نے کہا یہ تمہارا علامہ ہے تمہارا اعلیٰ حضرت ہے جسے حضور کی ولادت کی فضیلت پہ روایت یاد نہیں اور میں کہتا ہوں کہ میری قوم کے بچے کو اٹھا جس نے اعلیٰ حضرت کے عشق میں ایک سانس لی ہو بولنا آتا اس سے پوچھ حضور کی ولادت کی عظمت کیا تو وہ بھی سکھا دے گا اتنا تو وہ جو نہ تھے وہ جو نہ ہو تمہاری قوم کے بچے بچے واو دیکھو سنی میلاد کیسے مناتے ہیں میں نے اس لیے کہا تم آگے نہ کوئی بیٹھ کے سنے ہاں تاکہ پتہ چلے بریلوی گالی نہیں دیتے بریلوی حضور کا میلاد مناتے کتنی آسانی ہے یہ گالیاں دیتے میں نہیں جاتا ہوں ان کے گھر سے بیٹھ تو تیرے صدقے جاؤں دیکھ تو کتنی گالی بکتے ہیں جھوٹ بول کے دنیا کو گمراہ کر رہے ہو تم لوگ ہے نا ہم جھوٹ کو جھوٹے کے گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں وہی والا قصہ ہے نا پھر ساتھ دے میرا ہے نا اور دنیا کو بتاؤ کہ سنی حضور کا میلاد مناتے کیسے ہیں بولو سارے سبحان اللہ نہیں نہیں جتنا مجمع اتنی آواز نہیں نکل رہی ہے کم سے کم جو پہلا لقمہ کھایا اس کا سارے حق ادا کرے اور زور سے بولے سبحان اللہ ہے نا جی دیکھو محفل کتنی اچھی ہے اللہ سلامت رکھے حضرت یہ اس سے بھی زیادہ زور سے بول سکتے ہیں بول نہیں رہے یہ اس سے بھی زیادہ زور سے بول سکتے ہیں یا اللہ جو سب سے زیادہ زور سے بولے اسے ماں باپ کے ساتھ رمضان میں مدینہ دکھا دے یا اللہ جو اس سے بھی زیادہ زور سے بولے تیرا کیا جاتا ہے وہ رات کو سوئے اسے خواب میں حضور کی زیارت نصیب یہ آواز ہے سبحان اللہ ہے نا خدا سلامت رکھے پھر بولے سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمکنے کلام لمکنے کلام کے بیٹے نوح نوح کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلات زلات کے بیٹے شالک شالک کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوا راوا کے بیٹے سارو کے بیٹے ناخل ناخل کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے رئیسہ رئیسہ کے بیٹے الیسا الیسا کے بیٹے اور کے بیٹے حوا حوا کے بیٹے ادران ادران کے بیٹے موید موید کے بیٹے ندار ندار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے الیاس الیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خدیمہ خدیمہ کے بیٹے
किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा तवज्जो कीजिएगा प्यारे, मेरे नबी के वालिद का निकाह हज़रत अब्दुल्लाह का सैयदा आमिना से हुआ। सैयदा आमिना के निकाह में मेरे सरकार जलवागर हो रहे हैं। अभी 2 माह का अरसा गुजरा है कि हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो जाता है। जैसे हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ है, अरब की जमीन बेवा की कदर देखो तो सही। वो अरब का दस्तूर के जहाँ बेवा को शौहर की मौत का जिम्मेदार माना जाता है, जहाँ का दस्तूर ये है अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो औरत को बन सवर के नहीं गुजरना है, 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है, 1 साल तक सोग मनाना है। मेरे नबी की अम्मी कहती हैं जैसे आम औरतों को अपने बच्चे के शिकम में आने की वजह से उलझने होती हैं, मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। नबी की अम्मी बता तो सकी आपको कैसे पता चला कि हुजूर जलवागर हो चुके हैं? कहती किसी और वजह से नहीं बल्कि ख्वाब की वजह से पता चला है। कौन सा ख्वाब? कहती जैसी पहला महीना आया मेरे ख्वाब में इंसान का बाप आदम आया और उसने आके कहा था आमीना मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। बहुत खूब, मरहबा, मरहबा। दाता की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, जाहिर की आमद, बातिन की आमद, मीराज की आमद, मुनीर की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद। मिलकर बोलो, दीवाना बोलो, झूम के बोलो, आका की विलादत। सलामत रहे, सलामत रहे। जरा कहते जोर से सुभान अल्लाह। महीना लगाना, पहला महीना लगाना, कहते आदम आ गए और कहते अली आमीना मुबारक हो। किस बात की? कहा नबियों के इमाम की माँ बनने वाली हो। लगा फतवा हजरत आदम का। देखें कितनी बड़ी किताब है तेरे पास। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हजरत आमीना कह रहे हैं। आला हजरत ने नहीं कहा, कभी कोई ये कह के जो वो इश्क में लिख गए थे। ये हजरत आमीना कह रही है, फरमाती है ना, सुने जरा गौर से सुने। कहती जब हुजूर शिकम में आए ना और पहली बार मुझे पसीना आया, कहती मैंने यूं दुपट्टे से साफ किया ना, मैंने देखा मेरे पसीने से मुश्क की खुशबू आ रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुश्क की खुशबू। कहने लगी अरब बेवा और 1 साल तक का शौक, खुशबू न लगाना, बंसवर के न गुजरना, गम मनाना। और मैं कहती हूँ कि पसीना आया, मैं डर गई, लोग क्या कहेंगे। कहती मैं उस दुपट्टे को धोने भागी, कहती मैंने पानी डाला, कहती रब्बे काबा की कसम है जो पानी मेरे दुपट्टे से गुजर के जाता था वो भी मुश्क की तरह महकता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुश्क की तरह। कहती फिर मैं घबरा गई, मैं घबरा गई, मैं खुशबू समेटने लगी, खुशबू समेटने लगी। कहता नबी हमारी तरह मछेंदे, तू जहाँ पैदा हो ज़मीन मत गंदी हो जाए, जिस घर में आए पूरा घर मछेंदा हो जाए। तू आए तो तेरी अम्मा गिनोनी, तू गिनोना, तेरी हवेली गिनोनी, वो आ रहा है, वो आ रहा है। तो नबी की अम्मी कह रही है कि मैं सोचने लगी खुशबू कैसे बचाऊं। तो कहती है जैसे दिन बढ़ते गए ना वैसे खुशबू बढ़ती चली गई। कहती हर महीने कोई ना कोई नबी आके मुझे सलामी देता, हर महीने आके नबी सलामी देता। बता किसी काफिर किसी मुशरिक को नबी सलाम करेगा? खुद फैसला कर। नबी की अम्मी कहती हर महीने कोई ना कोई नबी आता। कहती मुझे मुबारकबाद देने आदम आए, शीश आए, यूनुस आए, दानियाल आए। कह रही है कि मुझे मुबारकबाद देने याकूब आए, इस्माइल, इब्राहीम, मूसा, ईसा, सारे आके मुबारकबादियाँ दे के गए।
یہ نبی کی امی کہہ رہی ہے، کہہ رہی جب 2 مہینے کا عرصہ گزرا نا خوشبو بڑھتی گئی، کہتی پہلے میرے پسینے میں خوشبو، پھر پورے بدن میں خوشبو، کہہ رہی خوشبو اتنی بڑھ گئی کہ میں تکیے پہ سر رکھوں تو تکیے سے خوشبو، بستر پہ لیٹوں تو بستر پہ خوشبو، زمین پہ پیر رکھ دوں تو زمین سے خوشبو، کہتی میں ڈرنے لگی اس خوشبو کو کیسے سمیٹا جائے، کہتی لیکن کیا کرتی خوشبو پہلے بدن میں، بدن سے آنگن میں، آنگن سے دیواروں کو پار کر گئی، پھر میرے خاندان میں خوشبو، کہتی پھر میری خوشبو کا چرچا مکے میں ہونے لگ گیا، مکے میں ہونے لگا، کہتی اللہ اکبر تاریخ گواہ ہے، یہ خوشبو جب حدوں کو پار کر گئی لوگوں کی مشام جان کو معطر کرنے لگی۔ ایک دن جناب حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، مکے کے کچھ سرداران نے آ کر کے کہا تھا عبد المطلب بڑی غیرت کی بات ہے، کہا کیا بات ہے، کہا اتنے بڑے سردار ہو کر کے اصول توڑ چکے ہو، کہا کیا کہنا چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں جو بہو ہے نا آمینہ، اس نے آپ کے بیٹے کا سوگ منانا چھوڑ دیا ہے، اب وہ آپ کے بیٹے کا غم نہیں منا رہی ہے، کہا یہ کیسے کہہ سکتے ہو، کہا یہ ہم نہیں پورا مکہ کہہ رہا ہے، کہا آپ کیسے کہہ رکھے ہو، کہا آپ کی بہو کو اگر بیٹے کا غم ہوتا نا تو خوشبو نہیں لگاتی، آپ کہتے میں نے اتنا سنا نا تو بدن سرد چہرہ سرد، گھر آیا اپنی بیوی حضرت فاطمہ میرے نبی کی دادی کو آواز دے کے کہتے فاطمہ، کہا جی میرے سردار، کہا ذرا باہر تو آئیے، حضرت فاطمہ کہتی میں نکلی، میں نے اپنے سردار کی پہلی مرتبہ آج گردن جھکی دیکھی تھی، میرے سردار سے میں نے کہا ہوا کیا ہے، خیر تو ہے، کعبے کے متولی بتا تو سکی، بات کیا کہ آخر تیری گردن کیوں جھک گئی ہے، کہا آج مجھے اپنوں کی وجہ سے شرمندگی ہو رہی ہے، کہا کیا کہنا چاہتے ہو، کہا ذرا آمینہ سے جا کر کے بات تو کرو، کہا کس چیز کی بات، کہ اس نے میرے بیٹے کا غم منانا کیوں چھوڑ دیا ہے، کیا اسے عبداللہ پیارا نکی ہے، کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کہا پورے مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوشبو لگاتی ہے، حضرت آمینہ کی بات سن کر کے حضرت فاطمہ میرے نبی کی دادی کہتی ہے میرے سرتاج مجھ میں ہمت رکھی ہے کہ میں آمینہ سے جا کر کے بات کر سکوں، کہا کیوں نکی کرو گی عورت ہو، وہ بھی تو عورت ہے، کہا تمہیں تو آج پتا چلا ہے، اس بات پہ بحث تو گھر میں 1.5 مہینے سے چل رہی ہے، میں نے آج سے 1.5 مہینہ پہلے آمینہ سے پوچھنا چاہا تھا آمینہ خوشبو کہاں سے لاتی ہے، کہا جیسے میں نے اتنا کہا تھا، آمینہ کی حیا والی آنکھیں اٹھی تھی اور ایک نور اس کی پیشانی سے نکلا جس کی چمک سے بے ہوش ہو کے میں گر گئی تھی، میرے سرتاج مجھ میں طاقت رکھی ہے کہ میں آمینہ سے جا کر کے بات کروں، اگر کرنی ہے تو آپ خود جا کر کے بات کرو، کہا چلو چل کے بات کرتے ہیں، میرے نبی کے دادا حضرت فاطمہ میرے نبی کی دادی کے ساتھ آئے ہیں، اندر حضرت فاطمہ آتی ہے، کہتی بیٹی آمینہ، کہا جی امی، کہا تمہارے بابا آ رکھے ہیں، حضرت آمینہ حیا سے سمٹ کے کھڑی ہو جاتی ہے، ابا کو سلام کیا، کہا ابا کیسے آنا ہوا، کہا بیٹی ایک شکایت لے کے آیا ہوں، ابا مجھ سے شکایت، میں تو ایک بیوہ ہوں، میں قدم پھونک پھونک کے رکھتی ہوں، کس چیز سے شکایت مل گئی آپ کو، آج تک میں نے کوئی شکایت کا کام نہیں کیا ہے، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی بات یہ ہے سنا ہے کہ تو میرے بیٹے کا غم نہیں مناتی ہے، کیا تجھے پتہ نہیں ہے عرب کا دستور یہ کہ کسی کا شوہر انتقال کر جائے نہیں لگانی ہے، کہا ابا ہے تو صحیح، کہا پھر تو خوشبو کیوں لگاتی ہے، تو عطر کیوں لگاتی ہے، اور عطر بھی ایسا جو مکے کی مارکیٹ میں نہیں ملتا ہے، جو مکے کے بازار میں نہیں ملتا ہے، آمینہ بتا تو سکی وہ خوشبو کہاں سے لگاتی ہو، حضرت آمینہ نے اتنا سنا ہے چیخ نکلتی ہے نبی کی امی کی، رو کے کہتی ہے ابا جی ہائے کیا پوچھ لیا آپ نے، کون کہتا ہے مجھے عبداللہ کی یاد نہیں آتی، جس دن سے میرا سرتاج گیا ہے، آمینہ نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے، آمینہ ہر وقت اپنے شوہر کے تصور میں رہتی ہے، آپ سے کس نے کہہ دیا آمینہ کو عبداللہ پیارا نکی ہے، کہا بیٹی اگر پیارا ہے تو بتا خوشبو کیوں لگاتی ہے، چیخ مار کے کہا تھا ابا جی میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں بھی خوشبو سے مہک جایا کرتی ہیں۔ عشق محبت کیا بات چلتی ہے، ارے لوگ حیران ہیں چاند کو 2 ٹکڑے دیکھ کر، ارے میرے نبی کے اشارے سے تو یہ ساری کائنات چلتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نسلیں آباد ہو، آپ کی نسلیں آباد ہو، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، میں نے کوئی عطر نہیں لگایا، بیٹی پیر کا جو نیا مہمان آنے والا ہے نا یہ اس کی آمد کی برکت ہے، آمد کی برکت ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اتنا سنا جھوم گئے، آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، کہنے کی بیٹی رک میں ذرا ایک سجدہ شکر کر لوں، کہا کیوں، کہا رب نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ سبحان اللہ، میں ذرا کون ہے میرا نبی،
میرا امام کہتا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نبی کی امی کہہ رہی ابا کیا کہا بیٹی جب عبداللہ ختم ہوئے نا میں نے تجھے روتے دیکھا توجہ ہے نا وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے کوئی مسئلہ ہو تو بتا دینا ہاں بس میں تھوڑا سا اور بولنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں ذکر قدر والے کا ہے تو سماعتیں بھی قدر والی ہونی چاہیے بے شک، آنکھیں بند کر کے شبینہ پڑھنے کا عادی میں بھی نہیں ہوں میں زبردستی اپنی گفتگو کسی پہ تھوپنا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں جتنی دیر لوگ سنیں اتنی دیر بات کی جائے اور آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں خدا سلامت رکھے حضور کی آمد کے صدقے میں اللہ آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے ہے نا تو توجہ ہے نا سارے لوگ خیال رکھیے گا جو میں بات کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا وہ پھر گلا خراب ہوگا مجھے روز تقریر کرنی ہے لوگ کہتے ہیں خالی ہے میں کہتا ہوں نہیں کتنے دن تقریر کرتا ہے میں نے کہا 365 دن میں 400 پلس تقریریں کرتا ہوں کیونکہ جنہیں رات میں ٹائم نہیں ملتا وہ دن میں ہی جلسے لگا لیتے ہیں اور پھر حضور کی محفل دن ہو یا رات ہو کان جدھر لگائی ہے تیری ہی داستان ہے نا توجہ ہے نا نبی کی امی کہتی ہے ابا کیا بیٹی میں نے تجھے روتے ہوئے دیکھا بہت توجہ سے بات سنیے گا اللہ کرے سارے کانوں تک یہ بات پہنچ جائے نبی کی امی کہتی ہے ابا آپ کی آنکھوں میں آنسو کہا بیٹی خوشی کے آنسو ہیں اللہ نے سن لی ہے کہا کیا مطلب کہا بیٹی تجھے روتے ہوئے دیکھا نا میں بڑا بے قرار ہو گیا میں کعبے گیا میں نے غلاف پکڑ کے کہا تھا وہ کعبے والے مجھے اور بیٹے بھی دیے میرا ایک گیا ہے عبداللہ گیا ہے مالک میں تو اس اور بیٹوں کو دیکھ کے جی لوں گا لیکن میری آمنہ کا تو صرف ایک ہی سہارا تھا وہ چلا گیا ہے میں بہن بیٹیوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں تم نہیں جانتی ہو شوہر کتنی بڑی دولت ہے کبھی اس کی کسی بھی لاپرواہی پہ آپ اسے بددعا نہ دینا اس لیے کہ شوہر اگر پاگل بھی ہو نا تو عورت کے لیے آسمان ہوتا ہے شوہر اگر پاگل بھی ہو تو عورت کے لیے چٹان ہوتا ہے کتنی آسانی سے فجر کے بعد نا کچن میں کھڑے ہو کے کہتی تو لوٹ کے نہ آئے تیرا جنازہ نکلے میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتی جس دن یہ سفید کفن میں لپٹ کے چلا گیا نا اللہ کی عزت کی قسم لوگ ٹکڑے بعد میں دیں گے کپڑے پہلے اتروائیں گے بے شک، شوہر اتنی بڑی دولت ہے اور آج اس کی قدر نہیں آج اس کی قدر نہیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی میں محمد عورتوں کو حکم دیتا کہ خدا کے بعد اپنے شوہروں کو سجدہ کریں بے شک بے شک، لیکن آج کیا لگ گئی ہے جی آج نا قدر خراب کر دی ہے لسٹ لے کے کڑی ہو جاتی یہ لانا ہے بھائی سب کے شوہر تو امیر نہیں ہے نا سب کی انکم برابر نہیں ہے کوئی 300 کماتا کوئی 500 کماتا ہے اور تیری لسٹ پوری ہے کہ مجھے فلاں کی بیوی کی طرح کپڑے پہننے میں ایک بات کہوں برا نہ مانیے آج 70% اگر بندہ حرام کما رہا ہے نا تو اس میں 70% حرام کمائی کے پیچھے شادی شدہ لوگوں کے پیچھے ان کی عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اگر عورت ناجائز اور بیجا خواہشات پہ اپنی گرفت کر لینا اور شوہر سے کہ سن پیبند والا کپڑا پہن لیں گے لیکن رب کو ناراض کر کے کبھی حرام کا دانہ مت لے کے آ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، واہ واہ، اگر عورت اتنا کہہ دے نا تو خدا کی قسم مرد کو کیا پڑی ہے کہ وہ کسی کی جیب کاٹ کے لائے اسے کیا پڑی ہے وہ کسی کا حلق کاٹ کے لائے اسے کیا پڑی ہے وہ کسی کو لوٹ کے لائے مگر کب لوٹتا ہے جب عورت کہتی میں کچھ نہیں جانتی مجھے جوڑا 10,000 کا چاہیے تو شادی شدہ بہت ڈر کے بول رہے ہیں کیمرہ تمہارے منہ پہ تھوڑی لگ رہا ہے جو بیوی پہچان لے گی اور کل ناشتہ نہیں گی چاہیے تو چاہیے اب کہیں سے بھی لائیے تو بیچارہ بیاض پہ رشوت پہ سود پہ پیسے لیتا ہے یا کوئی ایسا ناجائز کام کرتا ہے شارٹ کٹ سے امیر بنتا ہے پھر وہ میری بہن میری بیٹی عزت جوڑوں میں نہیں ہے عزت کپڑوں میں نہیں ہے عزت سونے چاندی میں نہیں ہے عزت رب نے کنیز فاطمہ زہرا بننے میں رکھی ہے بے شک بے شک، گارنٹی ہے
آج بھی غریب شوہر کے ساتھ پیبند لگے جوڑے پہن کے چلی جا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں امیر زادیوں کے بھی جنازے اٹھیں گے، غریب کی بیٹی کا بھی جنازہ اٹھے گا، جو شوہر کا خون چوس کر کے پوری زندگی نئے جوڑے پہن کے گئی ہے اس کا بھی قبر استقبال کرے گی، جو پیبند لگے کپڑے پہن کے گئی ہے اس کا بھی قبر استقبال کرے گی، لیکن فرق اتنا ہے اگر کوئی کنیز فاطمہ بن کے قبر میں جائے گا تو اس کی قبر میں اجالا انتظار کرے گا، اور صرف اجالا نہیں بلکہ مدینے والا بھی اس کی قبر میں اس کو روشن کرنے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے، درد کتنا ہے۔ میری بہن بیٹیوں سے میری گزارش ہے، خدا را میری بہن میری بیٹی کون کھول کے سنو، اگر آپ شوہر والی ہو، اللہ نے شوہر دیا نا، جب یہ گھر سے نکلا کرے نا جھولی پھیلا دیا کرے، دوپٹے بچھا دیا کرو، مالک سہاگ کے جوڑے میں چھوڑ کے گیا ہے، اسی جوڑے میں ملانا، مالک مجھے بیوہ نہ بنانا، میرے شوہر کو سلامت رکھنا، تو جھولی پھیلا کے دعا مانگ، خدا کی قسم آنسوؤں میں تیرے اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے کہ وہ جب جائے گا نا تو حضور کی دعاؤں کے صدقے میں رب کے کرم کی برسات میں جائے گا اور اسی کے کرم کی برسات میں واپس آئے گا۔ یاد رکھیے گا جب کوئی ناشکری کرتا ہے نا اللہ کی نعمت کی تو پھر خدا کر کے دکھاتا ہے، پھر خدا کر کے دکھاتا ہے۔ اور بیوی والوں سے بھی گزارش ہے، 3 بار قبول قبول کہہ کے کسی کی پلی پلائی بیٹی مل گئی ہے تو کتا پن نہ دکھانا، پیر کی جوتی نہ سمجھنا اسے، ہاں گھر کا کوڑا نہ سمجھنا۔ اگر میرے نبی نے نکاح کو مشروع نہ کیا ہوتا تیری اوقات نہیں تھی کہ تو آنکھ اٹھا کے بھی کسی کی بیٹی کو دیکھ لیتا۔ یہ احسان نہیں ہے حضور کا 12ویں والے کا کہ جس نے تجھے دیکھا نہیں، جس نے تجھے جانا نہیں، جس کے ساتھ تو نہیں رہا، جو تیرے ساتھ نہیں رہی، ایک دن ایک بیٹھک میں بیٹھ کے تو نے کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے، جب سے تیرے گھر میں آئی ہے تو نے کہا بیٹھ تو بیٹھنے لگ گئی، تو نے کہا اٹھ تو اٹھنے لگ گئی، تو نے کہا چل تو چلنے لگ گئی، تو نے گرمی میں کہا روٹی بنا تو بنانے لگ گئی، تو نے گرمی میں کہا پانی پلا پانی لے کے آ گئی، گرمی تجھے بھی لگ رہی تھی گرمی اسے بھی لگ رہی تھی، لیکن تو نے کہا پنکھا لا وہ تیری ہوا کرنے لگ گئی۔ سن یہ غلام نہیں ہے تیری، یہ ماتحت نہیں ہے تیری، یہ کنیز نہیں ہے تیری، اللہ نے اس کو تیرا ہم سفر بنایا ہے، اس کے ساتھ ایسے زندگی گزار جیسے میرے نبی نے حضرت خدیجہ کے ساتھ زندگی گزاری۔ سبحان اللہ بہت خوب۔ ہاں اس لیے گزارش کروں گا میں مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی، شوہر ہے رب کا بڑا انعام ہے، عورت ہے رب کی بڑی مدد ملی ہے، کریں گے انشاءاللہ ایک دوسرے کی قدر کریں۔ وقت ہوتا تو میں اس پہ بات کرتا، لیکن بات ولادت کی 1:15 بچے، بات میری لمبی ہے نا، کر لو بات تھوڑی سی، عربی میں بولو سبحان اللہ، سارے بولنے ذرا سبحان اللہ۔ عبداللہ حضرت عبدالمطلب کہہ رہے ہم نا، میں نے روتے دیکھا، میں کعبے کا گلا پکڑ لیا جا کے، یاد ہے نا بات جہاں میں نے چھوڑی تھی، کہتے میں نے پکڑ کے کہا مالک میری تو اور بھی اولاد ہے، میں بیٹے دیکھ کے جی لوں گا، لیکن مالک آمینہ کا عبداللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا، اللہ جو بچہ دے رہا ایسا دینا جو میری آمینہ کا سہارا بن جائے۔ کہتے میں نے اتنا کہا غیب سے آواز آئی عبدالمطلب بہت تھوڑا مانگا ہے تم نے، بہت تھوڑا مانگا ہے تم نے۔ کہتے غیب سے آواز آئی عبدالمطلب تو کہہ رہا ہے کہ آمینہ کا سہارا دے، ہم نے تو جو بھیجنا ہے نا اس کو کل کائنات کا سہارا بنانے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ تم آمینہ کا کہا لگتا ہے بیٹی عبدالمطلب کی دعا رنگ لائی ہے، کہتی ہے ابا بس یہی نہیں، ابا باتیں اور بھی ہیں، کہا کیا سنیں بہت غور سے حضور کا میلاد بیان کر رہا ہوں۔ کہتی ہیں ابا آپ تو چلے جاتے کعبہ شریف مہمانوں کو دیکھنے، میں رہ جاتی ہوں گھر میں، اماں فاطمہ کہتی ہیں لے آمینہ ڈول یہ برتن لے اور کنویں سے پانی بھر کے لا، کہتی پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، کہتی جب سے یہ امانت آئی ہے نا تو مجھے آج تک ڈول رسی کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے ڈول رسی کی ضرورت ہے۔ عبدالمطلب مسکرانے کیا ہوتا ہے، کہتی ابا جب میں جاتی ہوں نا تو رستے کا بھی کمال رہتا، کہا کیا کہ کوئی پودا ایسا نہیں ہے جو مجھے سلام نہ کرتا ہو، کوئی درخت ایسا نہیں ہے جو مجھے سجدہ نہ کرتا ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کی امی، اور نبی کی امی
کہہ رہی کوئی درخت ایسا نہیں ہے جو مجھے سجدہ نہ کرتا ہو، کوئی پودا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو سلام نہ بھیجتا ہو. اور ابا کمال کی بات یہ کہ ہوتا رستہ پتھریلا ہے، جب پیر رکھ دیتی ہوں تو سارا موم کی طرح مہکنے بیکتی کرنے لگا. ابا جب میں جاتی ہوں مکے کی لڑکیاں کھڑی رہتی ہیں، عورتیں کھڑی رہتی، کہتی ہیں آمینہ جلدی کر جلدی کر جلدی کر. میں جاتی ہوں تو کہتی ہیں آمینہ اب ٹھہر. کہتی ہے ابا جاتی ہوں سب سے پہلے سب سے بعد میں آتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا جب سارے پانی بھر لیتے ہیں تو پھر مجھے پانی بھرنے ملتا. کہا یہ پریشانی ہوتی؟ کہا نا ابا اس لیے کہ جب میں کنویں کے کنارے جاتی ہوں نا تو پانی اچھال مار کے کنارے پہ آ کے کھڑا سبحان اللہ سبحان اللہ. کنارے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا. بیٹی یہ کیسے ہوتا ہے؟ ابا ہوتا ہے. کب تک رہتا؟ ابا جب تک میں کھڑی رہوں پانی بھی وہیں رہتا ہے. کہتی ہیں ابا میں برتن بھرتی ہوں واپس آتی ہوں پھر پانی سلام کرتے ہوئے جاتا ہے. حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں بیٹی پتھر پانی بولتا ہے تو تم سمجھتی ہو؟ کہاں ابا کس کی بولی میں بولتا ہے؟ کہ ہماری بولی میں بولتا ہے نا. بیٹی کیا کہتا ہے؟ تو کہتی ہے ابا پانی بول کے کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو، تیرے آنے والے احمد پر بھی سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر سنی سلام پڑھ رہا ہے تو کوئی کمینہ یہ نہ کہے کہ یہ بدعت ہے، بریلی والے نے شروع کی ہے. چل ہم نے تو بریلی والے سے سنی. یہ پتھر کس سے سن کے آئے تھے؟ ان درختوں کو کس نے بتایا تھا کہ ان پہ سلام پڑھنا ہے؟ تو پھر کہنا پڑے گا کہ کائنات میں رب جس سے چاہتا ہے اس سے حضور کا ذکر کرا لیتا ہے. آخری بات جو ہے نا سارے لوگوں کی حضرت آمینہ کہتی ہیں ابا جی بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، میں پانی بھر کے لاتی ہوں. کہا اور بیٹی بتاؤں ابا؟ کہا ہاں. کہا ابا جی سنو تو صحیح. کہا کیا؟ ایک دن میں آنگن میں کھڑی تھی، چھوٹا سا کنکر پڑا تھا، میں نے سوچا لاؤ اٹھا کے پھینکوں، یہ صحن میں کیسے پڑا؟ کہتی میں نے ہاتھ میں اٹھایا نا تو وہ موم کی طرح پانی کی طرح بہنے لگا. میں اسے دیکھ کے کہنے لگی اس کو کیا ہو گیا؟ یہ پتھر ہو کے کنکر ہو کے پگھل رہا ہے. کہتی میں نے اتنا کہا ابا وہ مجھ سے بولنے لگا. کہا بیٹی اس نے کیا کہا؟ کہا اس نے یہ کہا تھا آمینہ ابھی وہ آیا نہیں ہے اس لیے چھوٹے چھوٹے پگھل رکھے گئے، یار آئے گا تو بڑے بڑے پگھلنے لگ جایا گا. تکبیر اللہ رسالت اصل کے اعلی حضرت اصل کے اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. وجہ ہے سارے لوگوں کی نبی کی امی بیان فرماتی ہیں سنت بہت جلدی سے. کہتی ہیں بچی ایک دن میں لیٹی ہوئی تھی، اچانک میری کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے محسوس ہوئے. کہا بیٹی کیوں؟ کہا میری ماتھے پہ پسینہ ہے. میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا ہوا کدھر سے آ رہی ہے. میں نے دو خاتون دو شہزادیوں کو دیکھا پنکھا لے کے ہوا کرنی. میں نے دیکھا تم کون ہو کہاں سے آئی ہو؟ میں نے کبھی مکے میں نہیں دیکھا. کہا انہوں نے کہا آمینہ دیکھو بھی کہاں سے؟ ہم مکے کے ہیں ہی نہیں. میں نے کہا پھر کہاں سے آئی ہو؟ کہا ہم تو جنت سے آئے. میں نے 15 منٹ کی تقریر 1 منٹ میں کھینچ دی ہے تاکہ اللہ کرے ساتھ ساتھ سن سکو 1-2 منٹ میں، ٹھیک ہے نا؟ کہتی ہم تو آئے جنت سے. کیوں آئی ہو؟ کہا تیرے ماتھے پہ پسینہ آیا رب نے بھیج دیا. کہا جنت کی ٹھنڈی ہوا چلا دو آمینہ کو پسینہ آ رہا ہے. مجھے بتا جس کے ماتھے کا پسینہ رب گوارا نہ کرے اس آمینہ کو جہنم میں ڈالنا رب گوارا کیسے کرے گا؟ بے شک بے شک. توجہ ہے نا سارے لوگوں کو. پھر کہتی ہے میں نے بے شمار برکتیں دیکھی، بے شمار برکتیں، میں نے بہت ساری برکتوں کا ذکر چھوڑ دیا. آخر میں کہتی ہیں سنیں پھر وہ رات آ گئی جس میں میرے لال کو جل بدر ہونا تھا. بڑی رات کون سی؟ کا 12ویں شب. اب غور کیجئے گا اللہ نے سب کو روٹیاں دی ہیں، پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، سب کچھ سے نوازا ہے، لیکن پھر بھی بندہ ناشکری کر دیتا. نبی کی امی کہتی ہیں کہ ہم خاندانی بھی تھے، گھر بھی تھا، عبداللہ نہیں تھے. کہتے ہیں آج احساس ہوا اور اس چیز کا احساس ہوا کاش میرے شوہر ہوتے نا تو آج میں اکیلی نہ ہوتی، مکے کی عورتیں میرے پاس ہوتی، میری حوصلہ افزائی کرتی. یہ خیال ہے. اور ساتھ میں کہتی میرے گھر میں چراغ تو تھا لیکن ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا. تو کہتی مجھے خیال آیا کاش میرے شوہر ہوتے نا تو اندھیرا بھی نہیں ہوتا. کہتی یہ سوچ کے میری آنکھ کا آنسو ابھی رخسار تک آیا تھا کہ میرے گھر کی دیوار سے ہونے لگے. سبحان اللہ. لگاؤ گئی فتویٰ لائٹنگ. اب میں سجاوٹ بتا دوں حضور کی آمد کی، ہے نا؟ یہ تو برکت بتا رہا تھا، اب سجاوٹ بھی سن لو تھوڑی سی. کہتی میرے گھر کی دیواریں جگمگانے لگی، کسی چراغ کی ضرورت نہیں رہ گئی. کہتی ہے پھر جب دیواریں چمکی نا، کہتی ہیں اچانک فشق الجدار، میرے گھر کی دیواریں پھٹی. فدخل ثلاث النسوہ، 3 عورتیں آ گئی. کہتی ہیں قد کھجوروں جیسے تھے، چہرے چاند جیسے تھے. سبحان اللہ. یار سبحان اللہ. اپنی مرضی سے نہیں، میں کمیٹی والوں کی مرضی سے یہ بات کر رہا ہوں. آپ کی طبیعت پہ اگر بوجھ لگ رہا ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں بولنے کے لیے. تو اگر طبیعت میں ہے تو پھر بولے سبحان اللہ. ہاں جی، جتنی محبت سے سننا اتنی محبت سے بولے سبحان اللہ.
حضور کی میلاد بیان کر رہا ہوں، میلاد جس کی فضیلت اب تک آپ نے سنی ہے. سنے وہ کہتی ہے نا فشق الجدار، میرے گھر کی دیوار پر 3 عورتیں آئیں، کہتی ہیں ان کے قد کھجوروں جیسے، چہرے چاند جیسے. میں نے کہا کون ہو؟ وہ کیوں آئی ہو؟ کہا میں ڈر گئی انہیں دیکھ کے. تو ان میں سے ایک نے کہا ہمارا ڈر مت، ہمیں پہچانا نہیں. کہا نہیں. کہتی ان میں سے پہلی عورت آگے بڑھی، اس نے کہا مجھے حوا کہتے ہیں. سبحان اللہ. دوسری آگے بڑھی، اس نے کہا مجھے عیسیٰ کی ماں مریم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تیسری آگے بڑھی، اس نے کہا مجھے اسماعیل کی امی ہاجرہ کہا جاتا ہے. کہا کیوں آئی ہو؟ کہا مبارکباد دینے. کہا کیونکہ آج تیری گود میں نبیوں کا امام آنے والا ہے. سبحان اللہ. فرماتی کہ یہ گئی. کہتی پھر اچانک میرے سر کی طرف سے روشنی آئی، خوشبو تھی. میں نے دیکھا کون ہے؟ خاتون کھڑی. میں نے کہا تو کون؟ کہا میں تیری دایا. کبھی دیکھا تو نہیں. کہا میں یہاں رہتی نہیں ہوں. کہا کدھر سے آئی؟ کہا جنت سے. کہا ہے کون؟ کہا جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں. سبحان اللہ. جنت کی حوروں کی ملکہ کیوں آئی ہے؟ کہ اللہ نے تیری خادمہ بنا کے مجھے تیری ڈیوٹی کے لیے. یہ نبی کی امی کہتی ہے پھر ایک انسان، میں نے انسان کی شکل میں ایک شخص دیکھا، اس نے مجھے ایک پیالہ دیا، میں نے اس سے ایک گھونٹ پیا. کہتی میرے دکھ بھی ختم ہو گئے، میرے ڈر بھی ختم ہو گئے. کہتی پھر اس کا پینا تھا. میرے گھر کے اندر پرندے آئے، ان کی چونچیں سبز تھیں، پر سفید تھے، کسی کے پر سرخ تھے، چونچیں سبز تھیں. ان کی چونچوں میں موتی تھے، موتی میرے بستر پہ ڈالے. کہتے ہیں پھر وہ وقت آیا کہ جب میرے لال کی جلوہ گری ہونے والی تھی. کہتی فخرج منی نور، پھر میرے جسم سے نور کا ظہور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی نور ہے، بلکہ نور کیا، وہ تو کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے. بچہ تو ہے نے نور تیرا، سب گھرانہ نور، تو ہے نے نور تیرا، سب گھرانہ سب گھرانہ نور کا. کہتی میرا شہزادہ پیدا ہو گیا. پھر کہتی میں نے دیکھا میرا لال آیا نا میرے دل میں، دیکھو میرا بیٹا ہے کیسا، دیکھو تو صحیح اس کی آنکھیں کیسی، چہرہ کیسا. کہتی جب میں نے اٹھ کے دیکھا لما نظرت کانا مقبولا، جب میں نے اٹھ کے دیکھا نا میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. سبحان اللہ. سبحان مدہونن بالوں میں تیل لگا ہوا تھا. مغسولن غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں. مقصورن ناف کٹا ہوا ہے. مفتونن ختنہ شدہ پیدا ہو رہے ہیں. غور کیجئے گا، ختنہ شدہ پیدا ہو رہے ہیں. مغسولن نہا کے تشریف لا رہے ہیں. معطرن ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میرے گھر میں جلوگر ہو رہے ہیں، اور خوشبو مکے کی گلیوں میں آنے لگ گئی ہے. مطہرن پاک صاف پیدا ہو رہے ہیں. اور کہتی ہے جب میرا لال آیا میں نے بغیر کپڑے کے خود بھی نہیں دیکھا. ادھر لال آیا، ادھر عرشوں سے اللہ نے پردے کا انتظام فرما دیا تھا. اور کہتی آتے گی میرے لال نے سجدے میں سر رکھا. میرا امام کہتا ہے کہ ادھر حضور سجدے میں آئے ہیں، ادھر کعبہ سجدے میں آ گیا ہے. پھر کیا ہوا؟ تو میرا امام کہتا ہے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بابوں کی لطافت میں لاکھوں یا رسول اللہ. مرحبا مرحبا. زندہ باد زندہ باد. اللہ بہت خوب. کہتی کعبہ جھک گیا. تیرے بابی نے کہا جی یہ تو مشرک نکلے، یہ تو کعبے سے ہی سجدہ کرانے. میں نے کہا نا تو نے کم پڑھا اور پڑھا عدد کو. انہوں نے کیل ٹھوکی، ناک میں دم کیا بدعقیدگی کے، اور آگے جا کے کہتے ہیں حاجیو آؤ. شہنشاہ کا روزہ بھی. کہہ رہے ادھر آؤ تو صحیح. آغوں سے شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ مڑ کے دیکھتے نگی یہ دھن کدھر کی ہے. ہاں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل الوصول حاضری اس پاک در کی ہے. اصل الوصول حاضری اس پاک در کی ہے. ہاں میرے امام نے کیل ٹھوک دی اور کہتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. حضور چل بغیر ہوئے کائنات مسکرانے لگ گئی ہے. اور اگلی بات نبی کی امی کہتی میرا لال آیا سجدے میں سر تک کہہ رہا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اس میں راز بیان کیا. اس کا کیا مطلب رب حبلی امتی؟ گویا حضور کہہ رہے مالک میری امت ہے، میں نبی ہوں، وہ عمل کرے گی، قیامت میں تو ترازو لگائے گا، تولے گا بھی. مالک تو میرے کچھ بندے، تیرے بندے میری امتی بڑے گناہ گار ہوں گے، مالک ان کا حساب تو نہ لینا، وہ گناہ گار مجھے دے دینا، میں اپنی رحمت کے چادر میں ان کا حساب لے لوں گا. سبحان اللہ. سبحان کہہ رہے مالک تو حساب نہ لینا، تیرے آگے کھڑے نہیں ہو پائیں گے، وہ پاپی ہوں گے. میرے پروردگار جب تو حساب لے گا تیرا جواب شباب پہ ہوگا. میرے مالک وہ تو کھڑے نہیں ہو پائیں گے، حساب تجھے کیا دیں گے. اتنی مہربانی کر دینا کہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دینا، میں اپنی گناہگار امت کا خود حساب لے لوں گا. اللہ اکبر. جب آقا نے آتے کی یہ فریاد رکھی ہے، رب نے فرمایا محبوب دل تھوڑا نہ کر، چل فیصلہ کر لیتے ہیں، حساب تو میں ہی
لوں گا، لیکن ایسا کریں گے ترازو کے بغل میں کھڑا ہو جانا، تو جسے کہتا جائے گا میں اسے جنت دیتا جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان جمیل قادری کہتے ہیں اللہ یا رسول اللہ، بچہ بچہ ہے قربان، بچہ بچہ ہے قربان، چاند پہ پہنچ رہے ہیں کچھ نہ کچھ سہارے سے، ارے لوگ چاند پہ پہنچ رہے ہیں کچھ نہ کچھ سہارے سے، ارے میرے نبی نے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے ان کے سہارے سے۔ سلام واہ واہ واہ۔ سلام۔ ہاں۔ جدھر دیکھو ادھر ہی عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، بے شک سلامت رکھے اللہ ان دیوانوں کو سلامت رکھے، اور یہ دیوان کی اور حق حاصل ہے حضور کی محفل میں۔ ہمارے ہاں برادریاں دیکھ کر کے مائک نہیں دیا جاتا ہے، حق حاصل ہے، جو مجمع میں سے چاہے وہ حضور کی بات کر لے، بے شک جو ممبر سے چاہے حضور کی بات کر لے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، میری شفاعت ہے ہی میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے۔ کیا یہ ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ ہے، وہ نقشہ بھی دنیا قیامت میں دیکھے گی، لوگ جو نیکوکار ہوں گے گناہگاروں سے گناہ ادھار مانگتے پھریں گے، ایک گناہ دے دینا، اوے تو کیا کرے گا، تو کیا کرے گا، کہا جن کے گناہ ہے نا حضور ان کی شفاعت کر رکھے گے، کہا کاش میں بھی حضور کی شفاعت میں شامل ہوں گا۔ یہ بھی نقشہ دیکھے گی دنیا۔ ہاں وہ کہا تھا، کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم، 2 کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے، واہ واہ واہ۔ 2 کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے۔ حضور جلوہ گر ہوئے کائنات مسکرانے لگی۔ اب آخری بات سن لو، جھنڈا، جھنڈا جانتے ہیں؟ یہ لگ رہا ہے کدھر ہے؟ میرے منہ کی طرف نہ کرو اشارہ، میں جھنڈا یہ جھنڈا وہ میرا بھائی لیے کھڑا پیچھے، ٹھیک ہے؟ جھنڈا سن لو، آخری بات، ہر اس شخص کو جھنڈا لگانا چاہیے۔ میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، دھرم مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک قاعدے کلیہ بیان کر رہا ہوں۔ ہر اس شخص کو جھنڈا لگانا چاہیے جس شخص کے گھر میں بہن یا بیٹی مسکرا رہی ہے، سبحان اللہ۔ بنا دلیل۔ اور میں سمجھتا ہی نہیں ہوں، گل کا ذکر ہو اور بلبل حوالے پوچھے، شمع کا تذکرہ ہو پروانے کتابیں ڈھونڈے، حضور کا ذکر ہو اور امتی دلیلیں منہ مانگتا پھرے کہ بھئی حضور کا ذکر کرنا کہاں لکھا ہے، پھر تو سمجھ لو وہ بے غیرت ہے، حضور کی امت میں ہے ہی نہیں۔ اس امت سے مراد امت اجابت لے رہا ہوں، دعوت نہیں لے رہا ہوں۔ ہاں سمجھ لیں میری بات، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے کیا بات کہی تھی؟ ہر وہ شخص جھنڈا لگائے جس کے گھر میں بیٹیاں مسکرا رہی ہیں، ہر اس چھت پہ جھنڈا ہونا چاہیے جس میں بیٹی مسکرا رہی ہے، اس لیے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو بیٹیاں نہ ہوتی، بے شک حضور نہ ہوتے تو بہنیں نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے تو گھروں میں ماؤں کا احترام نہیں ہوتا۔ ہر اس شخص کو جھنڈا لگانا چاہیے جس کے گھر میں دعائیں دینے والی، جھولی پھیلانے والی ماں موجود ہے، اس لیے کہ اگر آج ماؤں کا وقار سلامت ہے تو 12ویں رات کے صدقے میں سلامت ہے۔ بے شک بے شک۔ اعلیٰ حضرت تو بات ہی ختم کر کے کہنے لگے سنو، ہمارا ایک باب قرض رسالت میں ڈوبا ہے، لیکن پھر بھی اتنا تو مان لو، چلو نہ مان رہے باقی احسانات کو، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ سمجھ گئے نا اگلی بات، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ ظالموں جھنڈا لگا لو، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمے کے بدلے میں لگا لے جھنڈا، کچھ تو شرم کر۔ لیکن پتہ چلا جھنڈے سب نہیں لگاتے، جھنڈے وہ لگاتے ہیں جو جبریل کے عقیدے پہ ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ وہ مزے کی بات بتاؤں تمہیں، بات یار لمبی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مگر بات میلاد کی تو یہ کہہ کے جاؤں گا۔ جب میلاد کی رات آئی نا، اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کا جنت سجا دو۔ کہتے ہیں اللہ جنت تو ہے ہی خوبصورت جگہ، کرنا آج جنت کو بھی پتہ لگنا چاہیے وہ آ گیا ہے جس کے لیے جنت بنائی گئی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت کو بھی سنگار کرایا گیا، جنت سجائی گئی ہے اسے۔ پھر ہم نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کا ایک ممبر لگاؤ جنت میں، ممبر لگا، میکائیل سے کہو ہماری حمد بیان کرے۔ حضرت میکائیل نے ممبر پہ چڑھ کے اللہ کی حمد بیان کی، اور اس شان سے حمد بیان کی کہ جنت کا ذرہ ذرہ وجد میں آ گیا۔ واہ واہ واہ، ایسی حمد بیان کی، جلسہ ہو رہا حضور کی آمد پہ۔ بے شک۔ اور سن، ممبر لگانے والے جبریل، خطبہ دینے والے میکائیل، ہو گئی تقریر مکمل حضرت میکائیل کی۔ پھر ہم نے فرمایا جاؤ چاروں فرشتے جاؤ اور اپنے ساتھ فرشتے لے کے جاؤ، کدھر؟ آمینہ کے دروازے پہ۔ کہا کیوں؟ کا محبوب آنے والا ہے، محبوب آنے والا ہے۔ میکائیل، جبرائیل، اسرافیل تینوں آگے، اسرائیل رک گئے،
رب نے فرمایا تم کیوں نہیں جا رہے؟ کہا مالک ڈیوٹی بڑی سخت ہے. کیا ڈیوٹی ہے اسرائیل علیہ السلام کی؟ روح نکالنے کی. گھر کے ہمارے بول نہیں رہے بھی ہے ہی نہ. ملک الموت ڈیوٹی کیا ہے ان کی؟ سارے بولو. جانتے ہو نہیں رہے؟ جو نہ جانتا ہو اللہ اس کی زندگی میں ضرور ملاقات کرائے. تو ہونی ہے، میں دعا نہ بھی کروں. لیکن میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. توجہ ہے نا سارے لوگوں؟ ملک الموت رک گئے. رب نے فرمایا تم کیوں نہیں گئے؟ کہ اللہ ڈیوٹی بڑی سخت ہے. تیرا فرمان ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آئے گا تو موت اپنے وقت سے نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی. میں گیا تو میری ڈیوٹی کا کیا بنے گا؟ رب نے فرمایا سن، جب تو کسی کا باپ لائے گا بچے روئیں گے کہ نہیں؟ کہاں روئیں گے. کب مال آئے گا تو اولاد تڑپے گی؟ کہا ہاں. کسی سے بڑھاپے کا سہارا چھینے گا تو پھر وہ بوڑھا روئے گا؟ کہا ہاں. کہا کسی بچوں سے باپ کا سایہ لائے گا وہ روئے گا؟ کہا کسی کی مانگ کا سندور لائے گا وہ روئے گی کہ نہیں؟ کہا ہاں. رب نے فرمایا سن، محبوب آنے والا ہے. ہم چاہتے ہی نہیں کسی کے گھر سے آج رونے کی آواز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. ہم چاہتے ہی نہیں کسی کے گھر سے رونے کی آواز بھی آئے. چاہ ملک الموت ہم نے آج تیری بھی چھٹی کر دی ہے. پتہ یہ چلا جبریل ہمارے عقیدے پہ، میکائیل ہمارے عقیدے پہ، اسرافیل ہمارے عقیدے پہ، اسرائیل ہمارے عقیدے پہ. سارے فرشتوں کا جو عقیدہ ہے وہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور سن، روح اسرائیل نکالتے ہیں اپنے کو اپنا دیکھ کر کے خیال کرتا ضرور ہے جب میکائیل اسرافیل اسرائیل سنیوں کو دیکھتے ہیں تو مسکرانے لگ جایا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملک الموت وہاں بھی کیا پکڑو بھائی ذرا اسے. جھنڈا اٹھانا تھا اسے. وہاں کے رگڑا ایسا کہ ہڈیاں چور چور کر دیں گے. میں کہتا ہوں آج انہیں ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس لیے ہر شخص 12ویں کا یہ پیغام یاد رکھ کر لے جائیے کہ آج کے بعد ہماری وجہ سے کسی بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے، بے شک. کسی بہن کی آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے، بیوی کی آنکھ میں بھی آنسو نہیں آنا چاہیے. یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ لوگ دوڑے پھرتے نا تعویذ دے دو، ڈوری دے دو، بیٹی کا گھر برباد ہو رہا ہے. میں ایک بات جانتا ہوں، تم دوسرے کی بیوی بیٹی کو عزت دو، خدا تمہاری بیٹی کی عزتوں کا انتظام فرمائے. بے شک بے شک. اگر آپ چاہتے ہو دوسرے کی بیٹی نوکرانی اور تمہاری بیٹی رانی ہے تو یہ بھول ہے، دھوکہ ہے تمہارا. اگر چاہتے ہو آپ کی بیٹی سکھ چین میں رہے نا تو پھر آپ دوسرے کی بیٹی کو عزت دو، خدا تمہاری بیٹیوں کو عزت کی معراج عطا فرمائے. بے شک. ٹھیک ہے نا؟ یہ 12ویں شب کا تذکرہ تھا، حضور کی آمد کا تذکرہ تھا. لیکن صرف گھر نہیں سجنے، صرف راہیں نہیں سجنی، دل بھی سج جانے چاہیے. ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے گا، عادت بنائیے گا. جیسے ہی پہلی تاریخ ربیع الاول کی شروع ہونا تو ہر دن روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ مدینے والے پہ درود پڑھنا ہے. اور جب 12ویں شب آئے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں 1200 درود کا تحفہ پیش کرنا ہے انشاءاللہ. اور ہو سکے تمہارا 1000 پیش کیجئے، ہو سکے تمہارا 1,00,000 پیش کیجئے گا. وہ آپ کی اپنی عقیدت کے اوپر بات ہے. اور جسم اور روح کو اتنا خوبصورت بنا لو، اتنا خوبصورت بنا لو کہ بتانا نہ پڑے میلاد والے ہیں، بتانا نہ پڑے 12ویں والے، بتانا نہ پڑے 11ویں والے، بتانا نہ پڑے سیرت کمیٹی کے لوگ ہیں، بلکہ تم مرو نا اور لوگ پوچھے کس کا جنازہ ہے تو تمہارا کفن یہ کہے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو، خوب خوب چرچا کرو. رب کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. پھر ہم کہیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. بچوں ہوئے اغلاط ان کا معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ. اور زور سے پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.